اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ سببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فعن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن أحاديثنا تحيي القلوب. موضوع جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ زیارات اور دعاؤں میں کس طرح سے ہم تعلیمات اہل بیت کو، عقائد اہل بیت کو بتائیں. یہ موضوع جتنا آسان ہے اتنا ہی پیچیدہ بھی ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات، اگر میں آپ کو ایک پیپر دوں آپ سب کو اور پینسل دوں اور کہوں کہ آپ جو ذاکری کی بنیادی چیزیں ہیں کیسے مجلس تیار کریں. آپ میں ماشاءاللہ سے بہت ساری ہماری بچیاں یا بہنیں ہوں گی یا بیٹیاں ہوں گی کہ جو تجربہ کار ذاکرائیں ہوں گی، اور بہت اکثر یہ جو تعداد ہے یہاں پر وہ ابھی نوارد ہے، تازہ انہوں نے ذاکری کے شعبے میں قدم رکھا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انسان جب تک اس فضیلت کو اور اس مصیبت کو، کیونکہ ذاکری کے دو پہلو ہیں، فضائل اور مصائب. یہ بہت آسان سے الفاظ ہیں دونوں، اور اگر گہرائی میں جائیں تو جو ہمارے علماء فقہا نجف و قم میں جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، معارف اہل بیت، یعنی اہل بیت نے جو اچھی چیزیں بتائی ہیں یا تعلیمات یا جو چیزیں شناختہ شدہ ہیں کہ یہ اہل بیت سے آئی ہیں. ایک بڑی پیچیدہ سی حدیث ہے، کچھ نہیں پتہ کہ اس کا معنی کیسے کیا جائے، سند اس کی صحیح نہیں ہے، علماء نے استدلال نہیں کیا، لیکن بہت اچھی لگتی ہے. تو یہ ان معارف میں سے نہیں آتا کہ جو ہم کہیں گے اس کے اوپر بات کی جائے. اس کو ہٹا کر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے پاس جو بہترین ہیں. عرفان کے بارے میں، تطہیر نفس کے بارے میں، تزکیہ نفس کے بارے میں. ہم بڑی پیچیدہ سی جگہ پر جائیں تو بڑا ایک مسئلہ ہے. ہم ایک سادی سی چیز جا کر دیکھتے ہیں، سادی سی مطلب سامنے کی ہے، اور اس کے اندر پھر ہمیں گریڈنگ کرنی چاہیے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں. جب بھی متقین کی بات آتی ہے، بہت سارے لوگ خطبہ متقین، وصف متقین امیر المومنین کے کلام میں جو حمام کو بتایا مولا کائنات نے، حمام یہ دو چشمی حصے ہے. تو اس کو وہاں پر جناب امیر متقین کی صفات بتا رہے ہیں کہ تقوی کی منزل، کمال کی منزل پر پہنچنے کے بعد وہ کس طرح سے ہے. میں اپنے اندر وہ صفات ڈھونڈوں تو نہیں ہے میرے اندر وہ صفات. امام نے بتایا بھی یہاں پر مولانا کہ کس طرح سے یہ متقین کیا کیا ہے انہوں نے، لیکن وہ کیا کیا ہے کا حصہ بہت تھوڑا سا ہے. اصل میں وہ اثرات بتا رہے ہیں. ہم جب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم کو اثرات دکھ رہے ہیں کہ یہ شخصیت تھی، اس شخصیت سے جو چیزیں آئیں، جو تجلیات آئیں، اور آسان لفظ میں کہوں جو ریڈیشن نکلا، جو تجلیات نکلی، جو نورانیت نکلی، وہ یہ تھی. اب کیا کیا تھا اس کے اوپر زیارت بات نہیں کرتی ہے. تو یہ ایک چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. اور بہت دور ہو گیا میں موضوع سے. تو میں کہہ رہا تھا آپ کو اگر ایک A4 پیپر دیا جائے اور آپ سے میں کہوں کہ آپ اس کے اوپر لکھیں کہ ایک صحیح ذاکرہ کیا ہونی چاہیے، تو آپ بہت سی چیزیں لکھیں گے، لیکن اس میں آسان چیز کیا ہے؟ سب سے واضح چیز ذکر فضائل و مصائب اہل بیت، یہ معارف اہل بیت. جب تک فضیلتوں کو انسان درک نہیں کرے گا، اور جب تک میں ایک لفظ کہوں کہ جب تک ولایت کو وہ ہضم نہیں کرے گا، اس کی آواز حلق سے نکلے گی، دل سے نہیں نکلے گی.
بالکل جیسا کہ آپ سب خواتین ہیں، آپ جب گھر میں کھانا پکاتی ہوں گی، بعض اپنے شوہروں کے لیے، بعض والدین، بھائی بہن بڑے جو بھی ہیں، تو ایک تعریف ہوتی ہے ہاں اچھا کھانا ہے، ایک تعریف ہوتی ہے آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اندر سے آئی ہے آواز. تو جب تک آپ فضیلتوں کو درک نہیں کریں گی، ہضم نہیں کریں گی، اپنے وجود میں آپ کے نہیں اترے گی، خون میں، اس وقت تک ریسیپینٹ، جب ماشاء اللہ سب پڑھی لکھی بچیاں بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ریسیپینٹ اینڈ پہ جب تک آپ کا جو ریسیور ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا، آپ ٹرانسمٹ کیسے کریں گی؟ آپ نے خود وائس کلپ جو آیا ہے، جو آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کے فون میں ٹربل ہے، پرابلم ہے، اور آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ مجھے کیسے بتائیں گی وہ آواز کیسی ہے؟ تو سب سے پہلے اس کو درک کرے انسان. اور 4 کتابیں میں نے ہمیشہ جب بھی آیا ہوں یہاں پر کہا، سیف سجادیہ، نہج البلاغہ، قرآن، مفاتیح. کیا کہا میں نے؟ سیف سجادیہ، نہج البلاغہ، قرآن، مفاتیح. یہ آپ کی دسترس میں ہونی چاہیے، اور آپ اس کا ایک دورہ کریں. دورہ سے مطلب کیا؟ شروع سے آخر تک پورا پڑھیں. مفاتیح جس کو فارسی آتی ہے، فارسی اردو آتی ہے، پوری شروع سے کہیں اردو میں پڑھیں. سیف سجادیہ اردو میں ترجمہ پورا شروع سے آخر تک پڑھیں. نہج البلاغہ الٹی پڑھیں، برعکس. خطبے ہیں، کلمات، خطبے ہیں، رسائل، مکتوبات، لیٹرز ہیں مولا کے، کلمات قصار ہیں. آپ خطبوں سے شروع مت کریں، آپ کلمات قصار سے شروع کریں، جو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ان کو پڑھیں، پھر آپ خطوط پہ جائیں، پھر خطبوں پہ جائیں. اگر آپ دیکھ رہی خطبوں میں بور ہو رہی ہیں، آپ مت پڑھیں. زبردستی فورس فیڈنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ انڈیکس میں دیکھیں خطبے کا کون سا ٹائٹل آپ کو اچھا لگ رہا ہے، وہ جا کر پڑھیں. نہیں ہمت ہو رہی پڑھنے کی، چھوڑ دیں. اور یہی کام پھر آپ نے ریورس میں پڑھ لیا، کلمات قصار، خطوط، خطبے، پھر آپ شروع سے کلمات قصار، خطوط، خطبے پڑھیے. پھر ایک 6 مہینے بعد ختم ہو گیا ترجمہ، پھر پڑھیے. یہ آپ جب تک ذاکری سے وابستہ ہیں یا نہیں ہیں یہ کام کیجیے. قرآن شریف کو بھی اسی طرح سے، قرآن شریف کو آپ شروع سے پڑھیے. 15 منٹ، 50 آیتیں، 60 آیتیں. 2 روایتیں ہمارے پاس قرآن مجید کو تلاوت کی. ایک دفعہ جناب امیر نے فرمایا، اچھا جناب امیر جب کم ترین مقدار یہ بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کا کوئی اثر ہے جو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. محمد حنفیہ سے وصیت ہے کہ 50 آیتیں، حتیٰ کھول کر دیکھو اس کو. اور ایک دفعہ کہ ساعتم من النہار، ساعتن قرآن پڑھو. ایک ساعت کا مطلب کیا ہے؟ ایک گھڑی، وقت کی ایک مقدار. اس کو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اپنا یہاں پر بتاؤں جو میری سمجھ میں آتا ہے تو وہ 15-20 منٹ ہے، ایک گھڑی کہا جا سکتا ہے. سیف سجادیہ اسی طرح سے. یعنی آپ کو جب تک اتنی گرفت نہ آ جائے کہ میں آپ سے کہوں کہ جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں زرافے پر گفتگو کی ہے، آپ کے مولانا کہیں نہیں کی. آپ کو یاد ہے نہج البلاغہ؟ نہیں، لیکن اتنی گرفت ہے. جناب امیر المومنین نے جناب سیدہ کے بارے میں مصائب پر کوئی گفتگو نہیں کی نہج البلاغہ میں. نہیں، مولانا کی ہے، دفن کے وقت کی ہے، نہج البلاغہ میں ہے. جب گرفت میں آ جائے گا نا آپ کے، جب تک آپ کا ذہن اسپارک نہیں کرے گا مجلس کے مواد کے سلسلے میں، اور استطلاع اور وسعت مطالعہ نہیں ہوگا مجلس. یہ علمی جہت سے بات کر رہا ہوں، ابھی روحانی جہت سے بات نہیں کر رہا. روحانی جہت مطلب کیا؟ یعنی جو آپ کے دل میں، قلب میں، روح میں جو جس طرح سے آپ چیزوں کو پرسیو کریں، دریافت کریں، وصول کریں. تو یہ آپ کرتی ہیں. 4 کتابوں کا آپ ٹائم بنا لیں، شروع سے پڑھیں. اگر آپ کی ہمت نہیں ہو رہی قرآن پڑھنے کی تو وضو کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، آپ نے کھولا قرآن اور قاعدے سے بیٹھ کر 2-4 آیتیں پڑھ لیجیے اس قرآن کی. خود یہ قرآن کا احترام ہے. جس طرح سے ہم جو لوگ نجف، قم، کربلا میں رہتے ہیں، لمبی زیارت کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی علماء کی، وہ جاتے ہیں ایک چھوٹی سی مختصر زیارت کر کے السلام علیکم یا بنت رسول اللہ یا بنت موسیٰ بن جعفر، مختصر سی زیارت پڑھی، 2 رکعت نماز ہدیہ کر کے آ گئے 5 منٹ میں. تو کبھی کبھی دل چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ لمبی زیارت پڑھتے ہیں. کوئی بعض بزرگوں کی طرح کہ وہ 100 دفعہ سلام اور لان کے ساتھ زیارت پڑھ رہا ہے. تو آپ یہ کام کریں. جب تک اندر سے نہیں نکلے گی آپ کی آواز، یہ ایک طرح کا پرفارمنس ہوگی 150-200 خواتین کے سامنے، مجلس نہیں ہوگی. یہ مانا دل بالکل نہیں چاہ رہا مجلس پڑھنے کا. آپ نے جو نسخہ بتایا اس کے مطابق تو پھر مجلس نہیں پڑھیں ہم. آج بالکل دل نہیں چاہ رہا. دعوت ہے، وعدہ دے دیا، کیا کریں. اب آپ یہ نیت رکھ کر جائیے کہ میں ایک ایسا رپورٹر ہوں یا میں ایک ایسی رپورٹر ہوں جو ان خواتین کو جو سامنے بیٹھی ہیں میرے، اور میں خاتون ذاکرہ ہوں،
تو مجھے ان کو یہ چیز بتانی ہے جو رسول خدا کا حکم ہے، ائمہ کا حکم ہے کہ ہمارے آباء و اجداد پر جو ظلم ہوئے، جو فضیلتیں وہ بتاؤ، بالکل اس شخص کی طرح کہ جس کا گاڑی چلانے کا دل نہیں چاہ رہا. نوجوان تھے جب خوب گاڑی چلانے کا دل چاہتا تھا، اب نہیں چاہ رہا، لیکن میں ڈرائیور ہوں، مجھے میرے باس نے کہا کہ میرے گھر والوں کو چھوڑ کے آؤ یا وہ کام کرو، اب میں ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں اور مجھے پوری ایمانداری کے ساتھ یہ ڈیوٹی انجام دینی چاہیے اگرچہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں گاڑی چلاؤں. توجہ فرمائی آپ نے یہ چیز. اور جب آپ یہ جو 4 کتابیں بتائی ہیں، مفاتی کو کیسے مطالعہ کیا جائے، مفاتی کیسے مطالعہ کیا جائے کہ فقط بس وہ جو جملہ لکھا ہے کہ چنون اس طرح سے کہتا ہے شیخ عباس قمی فرزند فلان کہ اس نے یہ کتاب لکھی، وہاں سے آپ شروع کریں. اور مفاتیح الجنان میں جتنے بھی راویوں کے شخصیتوں کے نام آئے ہیں، جتنے بھی، وہ آپ کے پاس رجسٹر میں ہونے چاہیے. ایک جگہ بتائیں معصومین کے نام، ایک جگہ بتائیں راویوں کے نام، وہ سب کا سب آپ کے پاس ہونا چاہیے. مزید اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ان راویوں کے حالات پڑھے جا کر یہ کون راوی تھے. آج کل ایام محرم چلے سید الشہداء کے، آپ اب یہ ہمارا موضوع آئے گا تو میں اس میں بات کروں گا. آپ سید الشہداء کی جتنی زیارتیں، جتنی اذن ورود اذن دخول سے لے کر جو 2 اذن دخول نقل کی، ایک سید ابن طاؤس ہے، دوسرا شیخ عباس قمی نے نقل کیا ہے کہ جو امام رضا السلام کے حرم پہ بھی لگا ہوا ہے، معروف ہے، اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک و والا. دونوں کا ترجمہ پڑھیں. اور سید الشہداء کی زیارتیں رجب کی ہے، اور اس کے بعد شعبان کی زیارت ہے. رجب میں کئی زیارتیں، شعبان نیمہ شعبان کی زیارت ہے، پھر ماہ مبارک رمضان کی زیارت ہے، شوال میں عید الفطر کی زیارت ہے، ذیقعد ذیلحج کے اندر عرفے کی زیارت ہے. اور مطلقہ ترجمہ پڑھیں، اس کا بار بار پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ فیملیئر ہو جائیں، جان پہچان ہو جائے، آپ کی دوستی ہو جائے. ایک بہت بڑا طنز لکھتے ہیں، پاکستان میں ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں. ان سے بچوں نے پوچھا، لڑکے لڑکیوں نے جا کر کہ ہم آپ کی طرح اچھا طنز و مزاح لکھنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اچھا طنز و مزاح، معیاری طنز و مزاح پڑھو. آپ کو مرثیہ لکھنا ہے، آپ کو سلام لکھنا ہے، امام حسین کے مصائب لکھنے ہیں، کیا کریں؟ آپ جا کر پڑھیے انیس کو، آپ جا کر پڑھیے دبیر کو، آپ جا کر پڑھیے پختہ معیاری شاعروں کو. ان کو پڑھیے کہ جن کے اندر جس زبان میں اردو جیسے ان بلٹ ہے، سیکھی نہیں ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز. جب بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کسی سے کہتا ہے خدا آپ سب کو محفوظ رکھے بیماریوں سے، تمام آپ کے تمام اہل و عیال کو، گھر والوں کو. وہ کہتا ہے کہ آپ کے یہاں کولیسٹرول زیادہ آ رہا ہے، کیا کھایا تھا؟ وہ ڈاکٹر صاحب وہ برین مسالہ کھایا تھا ½ کلو. تو یہ کولیسٹرول ہے، شوگر زیادہ نہیں آئے گی ایسے انسان کے بلڈ میں. لیکن اگر کسی نے فرض کیجئے کہ شربت پی لیا روح افزا نورس کا 4-5 گلاس، تو شوگر زیادہ آئے گی. یعنی جو چیز آپ کے وجود میں جو انٹیک زیادہ ہے وہی انڈیکیٹ کرے گا آپ کی باڈی کے سمٹمز میں. آپ کے وجود میں کیا ہے؟ ہمہ شمہ نوحہ خانوں کے جو اشعار ہیں، کچھ معیاری تھے، کچھ غیر معیاری. آپ کو آواز پسند ہے کہ بھائی بہت اچھے ہیں یہ اور اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، نوٹ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ آپ کس ریسورس سے لے رہے ہیں. اگر آپ اپنے گھر میں بچے کو بھیجیں گی گوشت لینے کے لیے، وہ کراچی میں باہر جو ہے نا، آؤٹ اسکرٹس میں باہر مضافات میں ایک گاؤں دکان ہے، وہاں تخت پہ قصائی تھا، ایک بکرا ٹنگا ہوا تھا. آپ کہیں گے وہیں سے ملا تھا تمہیں گوشت لے کر آنے کو، معتبر دکان سے لینا چاہیے تھا. تو معتبر چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں ہیں. جتنا آپ کے اندر یہ چیزیں آئیں گی، آپ کے بلڈ میں، آپ کے خون میں، آپ کی روح میں اثرات آئیں گے. زیارت عاشورہ کے، امین اللہ کے، آل یاسین کے، جتنی بھی زیارتیں ان کے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ آپ کو جو اصلی ریزروائر ہے، جو اصلی ماخذ اور منبع ہے، جو اصلی سمندر، دریا، اقیانوس ہے، اس سے انسان کانٹیکٹ میں رہے. صحیح. اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے. قرآن شریف کو اسی طرح سے مفاتی کو آپ پڑھیں، فضیلت کسی بھی دعا کی زیارت کی. اس کے بعد اس زیارت کا ترجمہ پڑھیں، عربی کو چھوڑ دیں. زیارت عاشورہ پڑھ لی، اب اس کی سند کیا ہے پڑھیں. تو یہ آپ شاید 1 گھنٹہ روزانہ، آدھا گھنٹہ 15 منٹ اگر لگائیں، روزانہ اگر 15 منٹ لگائیں، تو یہ آپ کا 2 مہینے میں پوری مفاتی ختم ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا دعائے کمیل پڑھیں عربی والی، دعائے کمیل کی فضیلت پڑھیں بس. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جا کر گوگل کریں، سائٹس سے گوگل آپ کو لے کے جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ دعا یہ چیزیں ملیں گی نہیں ملیں گی، لیکن پھر آپ جا کر دیکھیں دعائے کمیل کا اصلی واقعہ کیا تھا. جوشن صغیر، اس کا اصلی واقعہ تھا کیا؟
دعا یستشیر، اس کا اصلی واقعہ تھا کیا؟ دعا سماعت، دعا سماعت کا یہ نام لکھا ہوا ہے شیخ عباس قمی نے، دعا شبور. یہ شبور کیوں کہتے ہیں؟ اور دعا سماعت کے اندر یہ خدا بات کس طرح سے کر رہا ہے؟ یعنی ائمہ سے آئیے تو خدا ایک طرح سے گفتگو کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جب آپ کے پاس ہوں گی اور 1-1.5-2 سال کا وقفہ لگے گا عرصہ، آپ دیکھیں گی کہ آپ کی معلومات ایسی ہے کہ سب سے پہلا جو اثر برا اس کا آئے گا، برا اثر اس کا یہ آئے گا کہ آپ کے جو لسٹ ہے خطبہ کو سننے کی وہ کم ہوتی رہے گی. کیونکہ آپ جا کر خالص چیز لے رہی ہیں وہاں سے. خالص چیز اگر ہو جائے گی تو خالص اگر دودھ پینے کی عادت ہو جائے گی، انسان پانی اور کیمیکل ملا ہوا دودھ وہ نہیں پی سکتا. وہ کہے گا اس دکان پہ کراس لگا، اس دکان پہ کراس لگا، اس دکان پہ کراس لگا. یہ ایک مسئلہ ہے. اگر انسان مطالعہ کرنے کی عادت ڈال دے، جو بزرگ علماء ہیں، مثلا ایران کے بعض بزرگ علماء، ان کی کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں، سوچنا سکھاتے ہیں وہ. اگر آپ نے ان کی کتابیں پڑھی تو سوچ آپ کی ایک ایسی جگہ پر آ جائے گی کہ آپ کی سوچ کو کوئی سیراب نہیں کر سکے گا. بات یہاں تک ختم ہو گئی، میرے خیال سے اور کوئی چیز نہیں ہے. عبدالزہرہ کعبی. عبدالزہرہ کعبی کون ہے؟ عبدالزہرہ کعبی وہ ہے کہ اگر آپ جا کر ٹائپ کریں یوٹیوب پر، میرے خیال سے یوٹیوب پر ہونا چاہیے. عبدالزہرہ تو سب کو لکھنا آتا ہے، کعبی کاف عین بے. یہ وہ ہیں جن کا مقتل لگاتا ہے کبھی کبھی امام حسین کا حرم عاشور کے دن یا 9 محرم کو. عبدالزہرہ کعبی کہتے تھے کہ جو ان کے پاس جاتا تھا کہ مجھے مجلسیں پڑھنی، بہت بڑے وہ مجلس پڑھنے والے تھے اور مصائب پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید آپ کو ایک عمل کریں اور آپ لوگ کرتے ہیں تو مجھے بھی توفیق مل جائے، میرے لیے بھی برکت کا باعث ہو. کہ عبادات، نماز اول وقت پڑھو، نماز شب پڑھو، قرآن پڑھو. ہمیشہ آپ دیکھیے گا جا کر جو بزرگان نے ہمیں 2 چیزیں بتائی ہیں. ایک اپنی روح کی تطہیر کرو، تزکیہ کرو، روح کو پاک و پاکیزہ کرو، یہ ہے وہ روحانی کام. دوسرا کام کیا؟ مطالعہ کرو. مطالعہ اچھا ہو، روح اس چیز کو درک نہ کر پائے، اس طرح سے بات نہیں بنے گی. روح بہت اچھی ہے، بہت محبت ہے آپ کو اہل بیت سے، بہت زیادہ عقیدت ہے، لیکن ایکیڈیمک لیول وہ نہیں ہے جو اہل بیت نے چاہا، یہاں پر بھی بات نہیں بنے گی. لہٰذا ائمہ نے اپنے اطراف میں جن لوگوں کو رکھا تھا علمی لحاظ سے، وہ صرف وہ نہیں تھے جو محبت کرتے تھے، محبت کے ساتھ ساتھ وہ پختہ بھی تھے. ہشام ابن حکم کو رکھا، مومن طاق کو رکھا، محمد ابن مسلم کو رکھا، عبان ابن تغلب، یونس ابن عبد الرحمن، ان راویوں کو رکھا. یہ راوی محبت میں بھی بہترین تھے اور علمی لحاظ سے بھی. یعنی کیا مطلب؟ میں اس کو آسان کر دوں. محبت اہل بیت جو آپ کے، میرا منہ دور ہو گیا تھا، آواز آ رہی تھی ابھی آپ کو اس دوران؟ محبت اہل بیت جو آپ کے اندر ہے، اس کو ایکسپریس کرنا، اس کو ڈیفائن کرنا، اس کو ڈیلیور کرنا، یہ ہے علمی کام. روحانی کام کیا ہے؟ محبت اہل بیت کو اپنے وجود میں لانا. ہاں انٹر ریلیٹ ہوتے ہیں، یہ ایک میوچل ریلیشن ہے، انٹریکشن میں رہتی ہے محبت اور ایکیڈمک کام. محبت ہوتی ہے، آپ ائمہ کی حدیثیں پڑھتی ہیں، ائمہ کی حدیثیں پڑھتی ہیں، محبت میں اضافہ ہوتا ہے. پھر یہ جو اضافہ ہوتا ہے محبت میں، آپ کو حدیثوں کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر حدیثوں میں آپ پڑھتی ہیں، محبت میں اضافہ ہوتا ہے. میری بات پہ غور کیا آپ نے؟ یہ بات تو یہ جو ذاکرائیں بننا چاہتی ہیں اور ذاکرہ بننا چاہتی ہیں، ان کے لیے یہ ایک بات ہو گئی. میرے خیال سے کافی ہو گئی. اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ہم آگے بڑھیں. ابھی اگر کوئی ہے تو کر لیجئے سوال، تو یا پھر آخر میں کریں. چلیں اب تقریباً اس موضوع پر جو بات تھی وہ کافی حد تک میں گفتگو کر چکا. زیارات اور روایت سے کس طرح سے معارف کو نکالا جائے. پہلی بات تو دیکھیے، ائمہ نے جو زیارتیں پڑھی ہیں یا دعا پڑھی ہیں وہ ہیں عربی میں. ہر لفظ کو معصوم نے ایک جگہ پر رکھا ہے، اور اس لفظ کو جب آپ اردو میں لائیں گے تو ایسا ہے جیسے ایک ہیرا آپ نے دیکھا، خریدا، آپ کی انگوٹھی میں لگا ہے. آپ کسی کو جا کر بتائیں اس ہیرے کی خصوصیت یہ ہے، اس کی قیمت اتنی ہے. اس کے لیے صرف ایک داستان ہے، ایک واقعہ ہے. آپ کو کس طرح سے بتانا ہے کہ وہ اس ہیرے کی خوبصورتی اور دلکشی کو سمجھ جائے، یہ ایک بڑا کام ہے. یہ ہے جو آپ کو کرسی پہ ممبر پہ بیٹھ کے کرنا ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ عربی سے بے نیاز وہاں پر ضرورت نہ ہو. عربی ہے ایک حد تک عربی کی ضرورت. ایک تو چیز یہ، اور جو میں نے ابھی کہا کہ آپ کو مطالعہ کرنا ہے بار بار، اور وہاں سے جب ایک چیز نکل کر آئے تو پھر آپ کے ذہن میں آئے گی اور اب آپ اس کو لے کر آگے چلیں. کبھی بھی جب مجلس پڑھیں یہ نہیں سوچیں کہ ایسی مجلس پڑھنی ہے. فرض کیجئے میں یہ سوچوں مجھے ایسی مجلس پڑھنی ہے جو آج تک کسی نے نہیں پڑھی ہو اور سب مجلسوں کو بھول جائیں لوگ. یہ سوچ اچھی نہیں ہے.
انسان یہ ہے کہ میں اس طرح سے فضائل بتاؤں کہ حضرت راضی ہو جائیں، جو چیز میں نے ہضم کی ہوئی ہے وہ بتاؤں۔ پرندہ جب اپنے چونچ میں کھانا لاتا ہے اس کو چباتا ہے اور پھر اپنے اس بچے کے حلق میں ڈالتا ہے۔ امیر المومنین نے یہی جو جملہ ارشاد فرمایا رسول خدا کے بارے میں، وہ کان یمزغ الشیء فیلقی منیہ، رسول خدا ہر چیز جو آتی تھی اس کو خود چباتے تھے اور اس کے بعد لقمے کی صورت میں میرے حلق میں ڈالتے تھے۔ یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ رسول خدا روٹی چبا رہے ہیں اور اپنے منہ سے نکال کے ڈالی ہو، کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ شاید اس سے کہیں آگے کی بات ہے کہ رسول خدا اپنے وجود میں ان چیزوں کو اتارتے تھے اور پھر مجھے دیتے تھے۔ یعنی عالم وحی سے رسول خدا کا ارتباط 2 سال کے بعد ہو گیا تھا عالم غیب سے، اور جب جناب ارشاد اب 30 سال کے ہوئے تو امیر المومنین پیدا ہوئے ہیں۔ رسول خدا 32 سال کے، امیر المومنین 2 سال کے ہیں۔ اب دودھ چھڑائی کی عمر آ چکی ہے، جو فوتم کہتے ہیں وہ آ چکا ہے مرحلہ امیر المومنین کا۔ اب رسول خدا کے بعد جتنے بھی عالم غیب سے علوم آ رہے ہیں وہ اس کو اپنے وجود میں سمو کر کے اتار کے اور پھر امیر المومنین کو دے رہے ہیں۔ یہ تو رسول خدا امیر المومنین کا تعلق ہے۔ ہمارا اور ہمارے سامعین کا، آپ کا اور آپ کے سامعین کا تعلق کیا ہے؟ خوب ہضم کیجئے، یہ ایک چیز۔ اچھا، اب آتے ہیں زیارتوں پر۔ سب سے پہلے تو آپ ترجمہ پڑھیں گی تو ترجمے میں مشکل یہ ہے کہ ترجمے کو مترجم نے اپنے ذوق کے حساب سے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے ترجمہ کیا ہے۔ مترجمین جو اچھے ہیں، فرض کیجئے کہ وہ اچھے مترجمین جو میں نے دیکھے ہیں، مفتی جعفر صاحب ہیں اور دنیا سے چلے گئے۔ اب کا مجھے نہیں پتہ، جب ہم نے دیکھا تھا چیزوں کو تو مفتی جعفر صاحب ہیں، اب بھی ہوں گے، مجھے اب کا پتہ نہیں ہے۔ اور اس وقت جو حیات ہیں، خدا طول عمر عطا فرمائے، جیسے زیادہ جامع کبیرہ کا ترجمہ کیا ہے مولانا جناب قبلہ رضی جعفر صاحب نے، ان کا ترجمہ بڑا اچھا ہے، اور ان کے ترجمے کے جو کام دیکھیں بڑے اچھے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ معروف نہیں ہوئے لیکن زبردست، بہت اچھے ترجمے کیے انہوں نے، بہت اچھے ترجمے کیے۔ تو یہ آپ ترجمہ لیں۔ فرمان صاحب کا، مقبول صاحب کا ترجمہ لیجیے آپ قرآن کا، اس میں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی در منصور میں، اس کو پھر آپ جا کر در منصور میں دیکھیے کہ یہ غلطی تو نہیں ہوئی ہے ان سے، آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا۔ ایک تو یہ چیز۔ اب زیارت کے اندر 2 باتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں زیارت لیکن وہ زیارت نہیں ہے در حقیقت۔ آپ کہیں گے کہ مولانا امام نے فرمایا زیارت، آپ کیوں نہیں کہہ رہے زیارت؟ میں رد نہیں کر رہا، میں اس زیارت کا انوائرمنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ ایک دفعہ زیارت ہے، آپ پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، السلام علیکم ابا عبداللہ، بڑے اس میں ایک خاص طریقے سے، اس لفظ کو یاد رکھیے، خاص طریقے سے امام کے مقامات اور فضائل پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ وہاں پر لگتا ہے کہ ایک آپ اظہار ارادت، عقیدت، محبت، عشق ائمہ کی بارگاہ میں، کہ انسان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنے آپ کو فنا کر دے امام کی ذات میں اور گم ہو جائے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے کسی کو سمندر پسند ہوگا، کسی کو سبزہ پسند ہوگا، کسی کو اس سے غرض نہیں کہ سمندر یا صحرا یا سبزہ ہے میرے سامنے، ٹیمپریچر ہونا چاہیے مولانا 20 ڈگری 18 ڈگری، ہمیں گرمی سے وحشت ہوتی ہے، یہ ہوگا۔ کشمیر گئے مولانا، اتنا زبردست پہاڑی کہ انسان بس یہیں پر مر جائے، یہیں جان دے دے، یہاں سے جائے نہ۔ ایک اور جملہ کہا تھا، اسی ماحول میں ضم ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت اچھی پہاڑیاں ہیں، ایک آپ پوری طرح سے درک کر رہی ہیں اس کو، صحیح ہے، آپ کی روح اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے۔ اور جو زیارت میں جملہ آیا ہے، فَالنَّفْسُ راضیۃ فَالنَّفْسُ غیر شاکۃ فی حیاتک غیر راضیۃ بفراقک۔ اب یہ جملہ جو ہے نا، یہ جملہ زائر کے تعلق کو بیان کر رہا امام کے ساتھ۔ اب سوال یہ کہ امام نے تو زیارت نہیں کی، امام نے تو بتایا کہ تم لوگ پڑھو یہ زیارت، مجھ سے آپ سے کہا ہے۔ امام اپنے زائر کے قلب کی کیفیت کو دیکھ کر گفتگو فرمانے کہ جب تم آؤ گے نا تو تمہارا دل ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہوگا، اور مطلب ہمارے غم میں، ہمارے فضائل میں سینہ ایسا چاک ہوگا کہ جو کیفیت ہے اس کو الفاظ میں کیسے ڈھالیں تم نہیں ڈھال سکتے، ہم تمہیں ایسے الفاظ یہ میں کہہ رہا ہوں، امام نہیں کہہ رہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں ایسی چیزیں بتا رہے ہیں ہم تمہیں کہ تم اپنی قلبی کیفیت کو بتاؤ تاکہ تمہارے دل کو سکون مل سکے، اور جو تمہارے دل میں تڑپ ہے نا
اس तड़प کا तुम हक अदा कर सको। जुमले का तर्जुमा सुनिए। जब आप ज़ियारत पढ़ ली आपने तो आप ये कहती हैं फ़न्नफ्सु गैर शाक्कतिन फ़ी हयातिक, ऐ मौला मेरा नफ्स, मेरी रूह, मेरा बातिन, उसको शक नहीं है कि आप ज़िंदा हैं। किससे कह रही हैं? इमाम रज़ा से। ये तो मुर्दा हैं, शक नहीं है कि आप ज़िंदा हैं। ये जुमला इसमें एक अजीब बलागत, गैर शाक्कतिन। एक दफ़ा आप कहती हैं अना अअलम, मैं जानती हूँ कि आप ज़िंदा हैं। एक दफ़ा आप कहती हैं जानती हूँ लेकिन हाँ एक शक की गुंजाइश ही नहीं है। एक दफ़ा आप कहती हैं। दोनों में फ़र्क है, फसाद माज़त बलागत में। दूसरा टुकड़ा क्या है? गैर शाक्कतिन हयातिक व गैर राज़ियतिन बिफ़िराक़िक, और ये दिल चाह ही नहीं रहा कि मैं आपकी ज़री को छोड़ कर जाऊँ। तो क्यों जा रहे हो? ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ हैं, हुक्म दिया गया। ये जुमला अमीर मोमिनीन जनाब सैयदा की क़ब्र पर खड़े होकर कहा है। कौन सा जुमला? वही नकुम फ़ला अनसुए ज़न्निन वही नंसरिफ़ फ़ला अन मलालतिन। जब आप एक जगह उठ के जाते हैं किसी के घर से, आप कहते बस बहुत बैठ गया, मतलब खाना खा लिया, मीठा आ गया, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, सौंफ आ गई, अब तो साहिब खाना मतलब जमा ही ले रहे थे, मुझे भी नींद आ रही थी, अब उकताहट हो रही थी, हम आके आ गए। बहुत अच्छा आपकी सहेली है, खाला हैं आपके, मामू हैं, चचा हैं, बहुत अच्छा आपके साथ ताल्लुक़ है, लेकिन एक कहते भाई अब तो चलें, इसे कहते हैं मलाल, उकताहट, बहुत हो गया, घर जाएं, सोएं जाकर, सुबह जाना है काम में। मौला फरमा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ देर तक, इस वजह से नहीं कि मुझे बदगुमानी है परवरदिगार तेरे वादों के सिलसिले में। वह इन अनसरिफ, अब जो छोड़ के जा रहा हूँ कब्र जनाब सैयदा को, तो ये फ़ला अन मलालतिन, ऐसा नहीं कि मैं कब्र खड़े खड़े थक गया हूँ, उकता गया हूँ। ये एक अजीब जुमला है, इसको मैं तशरीह इसकी नहीं दे सकता आपको, इसको आपको खुद दर्क करना पड़ेगा। लिखिए इस जुमले को, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये बात हो गई, मेरी बात समझ में आ रही है ना आप सबके? अच्छा, अब आपने, मैंने क्या कहा, कुछ होती हैं ज़ियारतें और कुछ होती हैं ज़ियारत है, कहने को ज़ियारत है, वरना तो ये इससे आगे की बात है। मिसाल समझाता हूँ। आप मदीने गई, कहा ये साहब कौन है जो आ रहे हैं? आपने कहा ये अली इब्न अबी तालिब हैं। ये कौन है आपके? क्या है? हमारे इमाम है। क्या मतलब इमाम है? हम इनकी नमाज रोज़ा आप सब शफात करवाएंगे, ये सब है। वाक़ई ये लफ्ज़ जनाब अमीर के लिए काफ़ी है? नहीं, इससे आगे क्या है? इससे आगे वो लफ्ज़ है हकीकत में जो शुहदा करबला ने कहा है कि इन क़ुतिलतु या मुत्तु सुम्मा इहतरक़तु सुम्मा नुशिरतु, मार दिया जाऊँ, कत्ल किया जाऊँ, जलाया जाए, राख बने, 70 दफ़ा ये काम और राख को मेरी उड़ा दिया जाए, ज़िंदा होऊंगा तब भी आपके साथ रहूँगा। अब इससे ज़्यादा ये कर नहीं सकता, ये क्या करे? तो कुछ जुमले ऐसे हैं। अब आप कहेंगे कि ज़ुहैर इब्न क़ैन या हबीब इब्न मज़ाहिर ने ये ज़ियारत पढ़ी, क्या किया है? फ़ज़ाइल बताएं। कुछ नहीं किया। ये एक इमाम के साथ अपने ताल्लुक़ को बताया, और इमाम ने इस जज्बे के इजहार पर तरहम किया। तरहम यानी रहमत की दुआ की है। ये जज्बा आपके दिल में भी अगर आ जाए तो ये आपके भी शामिल हाल होगी तरहम की दुआ इमाम की। कुछ ज़ियारतें, मैंने कहा ज़ियारत होती हैं, ज़ियारत आशूरा, अमीनुल्लाह, ज़ियारत वारिस। एक ज़ियारत होती है बस वहाँ पर एक इजहार अक़ीदत कर रहा है। हम क्या कहते हैं, माना हमारे जो ये थे ना असल में दादा, इस पोती को, अपनी इस पोते को या इस नवासी को टूट कर चाहते थे। आप ये कह सकते हैं पसंद करते थे, मानूस थे, मोहब्बत, टूट कर चाहते थे। अब इससे आगे का कोई लफ्ज़ है नहीं उर्दू अदब में। लिहाजा एक दफ़ा ज़ियारत है सिर्फ कि आइम्मा के सामने आप इजहार अक़ीदत, इजहार अदब कर रही हैं। एक दफ़ा है कि आप अपनी आखिरी वारफ्तगी, अपनी आखिरी मोहब्बत के दर्जे को बयान कर रही हैं। कुछ ज़ियारतें ऐसी हैं। इन दोनों ज़ियारतों में आपको फ़र्क समझ में आएगा। 27 रजब की ज़ियारत है जनाब अमीर मोमिनीन की, वो जाकर पढ़िएगा आप, तर्जुमा खूब तवज्जो के साथ। आप छठी ज़ियारत पढ़िएगा। छठी ज़ियारत से लोग गाफिल हैं अमीर मोमिनीन की। छठी ज़ियारत को बाज़ मौसक़ लोगों ने बताया है कि उन्होंने ख्वाब में देखा इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम को कि वो हरम जनाब अमीर मोमिनीन में, जनाब इमाम सादिक़ हरम अमीर मोमिनीन में छठी ज़ियारत को की तिलावत करते हुए देखा। तो छठी ज़ियारत से, बहुत सारी ज़ियारतों से गाफिल हैं। अब हो सकता है कि जिसने देखा हो वो छठी ज़ियारत को नहीं समझता हो, मौला का लुत्फ़ शामिल हाल हुआ, मौला ने दिखाया कि छठे इमाम को देखो, मेरे जद भी, मेरा बेटा भी, जो मेरा बेटा है पड़पोता है, वो मेरी ज़ियारत पढ़ रहा है छठी, या इमाम ने दिखाया, मुझे नहीं पता। लेकिन बाज़ ये कोई आलिम नहीं थे, कुछ नहीं थे, ये हमारे एक ज़ाती हवाले से मुझे पता चला है कि मौसक़ लोगों ने कहा कि उन्होंने हरम अमीर मोमिनीन में छठे इमाम को ये ज़ियारत पढ़ते देखा है
چھٹی زیارت، مزے کی بات یہ لطف کی کہ چھٹی زیارت چھٹے امام، چھٹی زیارت پڑھیے گا آپ جا کر، اور جا کر آپ زیارت رجب کی 27 رجب کی زیارت جو جناب امیر کی وہ پڑھیے گا۔ دونوں کے اندر یہ ہے کہ اب یہ زیارت کہنے کو تو زیارت ہے، لیکن آپ جو ہیں زائر جو ہے وہ ایک عجیب ایک عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہا ہے، محبت کا جناب امیر کے لیے۔ تو ان دونوں کو میں ذرا سا فرق ہے، فرق زیارت کے لحاظ سے نہیں ہے، جو معارف بتائے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ جو ہمارا موضوع تھا، بار بار میں دور رہا ہوں اس سے، لیکن ظاہر بات تمہید آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے، وہ یہ ہے کہ کس طرح سے چیزیں نکالی جائیں۔ ایک ہے ترجمہ، مثلا 27 رجب کی زیارت ہے، صلی اللہ علیہ امیر المومنین، اور الذی جعلتہ، امیر المومنین کی بات آتی ہے۔ اس کے بعد کون امیر المومنین؟ امینک الاوفی و عروتک الوثقی و اسماؤک الحسنی، پروردگار اس علی بن ابی طالب کو جو تیرے اسماء حسنی ہیں، جو اور جو تیری مضبوط رسی ہے، اور جو امینک الاوفی، تیرا وہ امانت دار ہے جو سب سے زیادہ وفادار ہے۔ اب یہ لفظ آپ کے پاس آ گئے، جب تک آپ کا مطالعہ کثرت کے ساتھ نہیں ہوگا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس امینک الاوفی کو کیسے بتائیں۔ یہاں پہ جملہ معترضہ سن لیجیے ذرا۔ معترضہ کا مطلب نہیں ہے کہ آبجیکشنیبل، معترضہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کلام کے بیچ میں ایک جملہ آ جائے، اس کو روک کر پھر کلام کے سلسلے کو آگے بڑھا۔ وہ یہ کہ اگر آپ کو یاد نہیں ہو رہی تو آپ واضح رائٹنگ سے لکھ لیں، صاف ستھرا، اور پرچے کو نکال کے پڑھیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور جن کی نظر کمزور ہوتا ہے، میرے ساتھ ہوتا ہے، پیپر لکھ کے لے کے گئے، خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جلدی میں کیا لکھا تھا، تو اتنی خوشخط رائٹنگ میں لکھیے آپ، دکھائی میں، کہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ یہ لکھا تھا، اور کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، لیکن بالکل دیکھ کے اتنا پڑھیں اس کو کہ آپ کو ایک اشارہ کے نظر ڈالیں ہلکی سی، آپ کو لفظ یاد آ جائے۔ تو اب امینک الاوفی، اس کو آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ وہ امانت دار جو سب سے زیادہ وفادار ہے۔ امانت دار وفادار کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ وہ چیزیں جو آپ عرفی لحاظ سے سوچیں گی تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ امانت دار کے لفظ پہ غور کیجئے، اگر امانت دار وفادار ہو، وفادار کا اوفا کا مطلب وفادار ہے یا اوفا کا مطلب کچھ اور ہے؟ یہاں پر آپ کو ضرورت پڑے گی عربی لغت کی۔ المنجد یہاں پر ترجمہ ہو چکی ہے عربی سے اردو میں۔ منجد لغت نہیں ہے اتنی پرفیکٹ، لیکن آپ کو اس 0 میٹر کی کیفیت سے باہر نکال دے گی، صفر کی حالت سے باہر نکال دے گی۔ تو یہ آپ اس کے اندر اس کو دیکھیے۔ عروتک الوثقی، مضبوط رسی ہے تیری۔ کیا مطلب مضبوط رسی ہے؟ خدا کو رسی کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں کہا گیا جناب امیر کو عروت الوثقی؟ عروہ کا معنی دیکھیے، وثقی کا معنی دیکھیے، ٹھیک ہے؟ عروت المستحکمہ نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے؟ قویہ نہیں کہا گیا، وثقی کہا گیا۔ وثقی کے اندر باندھنے کا معنی بھی ہے، مضبوطی کا معنی بھی ہے، اعتماد کا معنی بھی ہے۔ لہٰذا جناب امیر رسی ہیں۔ کیسی رسی ہیں؟ غار میں جب آپ جاتے ہیں، ٹیڑھا میڑھا غار ہو رہا ہے، تو آپ غار کے سرے پر، انٹرنس پر، مدخل پر، ورود پر رسی باندھتے ہیں اور اس رسی کو لے کے چلتے ہیں۔ کیا کرو گے؟ اسی رسی کے پیچھے چلتا رہوں گا، گم نہیں ہوں گا۔ رسی ٹوٹ جائے نہیں ٹوٹ سکتی، ایک بالش موٹی رسی ہے، اگر کوئی چوہا کوئی حیوان آ کر کتر دے کتر ہی نہیں سکتا۔ باندھی کیسی ہے؟ باہر جو کھوٹا لگایا ہے وہ گرا تو کمزور نہیں لگا، مضبوط لگائی ہے، یعنی نہ اس رسی کو کوئی کتر سکتا ہے، نہ توڑ سکتا ہے، نہ کھول سکتا ہے، نہ آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کو پھر فقہ الحدیث میں جانا پڑے گا۔ زیارت عاشوراء کو آپ دیکھ رہی ہیں، سملیرٹیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے۔ مثلاً زیارت عاشوراء میں کتنی دعائیں ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی ہو جس کو میری باتوں سے اتفاق نہ ہو، بالکل حق ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ نا اتفاقی کرنا سیکھیے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کرے جائے کہ آپ سوال کرنا سیکھیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے مولانا مدرک کیا آپ کی بات کا، یہ آپ حدیث بتا رہے تھے، اس میں آپ نے بات کہاں سے ڈالی؟ یہ آپ کے اندر جرأت ہونی چاہیے، ادب کے ساتھ، تہذیب تمیز قاعدے کے ساتھ۔ آپ زیارت عاشوراء کو دیکھیے، اس کے اندر جو پورا جو روٹیشن ہے، ایکسس ہے، اور جس آربٹ پہ جو گھوم رہی ہے جس کے گرد زیارت عاشوراء، وہ یہ کہ امام حسین پر ظلم ہوا۔ اور دعائیں دیکھیے آپ کہ کون سی مانگی جا رہی ہیں جو آپ زیارت عاشوراء پڑھ رہی ہیں۔ لہذا زیارت عاشوراء میں اللہم اللہم کر کے دیکھیے، ترجمہ پڑھیے، اکرمنی بمعرفتکم، اس پروردگار سے مانگ رہا ہوں جس نے مجھے آپ کی معرفت عطا کر کے عزت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ یہ ذرا مشکل جملہ ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھا لیکن آپ کو پتہ ہے محبت کرتا ہے اہل بیت سے،
معرفت ہے اہل بیت کی. کیا فائدہ ہے اسی معرفت کا؟ یہ عقائد حق تشیع کے خلاف ہے. عیسائی یہودی بھی اگر ائمہ سے محبت کرے گا اس کو اثر ملے گا. یہ روایات ہیں ہمارے پاس. یہ عیسائی تھا, سامرہ میں آتا تھا, امام کے پاس نظر تحفے لے کر آتا تھا. امام نے کہا کہ اب یہ میں سمجھ رہا ہوں انوائرمنٹ کو, میں تو وہاں نہیں تھا لیکن انوائرمنٹ لگتا یہ تھا کہ امام نے کہا کہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل بھی نرم ہو جائے ہمارے لیے. کب آئے گا وہ وقت؟ کہ ابن مسعود نہیں ہوتا. کہا کہ تم ویسے بتا دیں تم شیعہ نہیں ہوگے, محبت اہل بیت نہیں رکھو گے, تمہارا بیٹا پیدا ہوگا جو ہمارے خالص چاہنے والوں میں سے ہوگا. کہا کہ کذبو, امام نے کہا جھوٹ بولا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ان حبنا لا ينفع امثالک. غلط کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہماری محبت تمہیں فائدہ نہیں دے گی. محبت اہل بیت فائدہ دے گی. کتنا فائدہ دے گی یہ خدا اور اہل بیت جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. لہٰذا یہ پہلے ایک بات سمجھ لیجیے. اور یہ میں جملہ کہہ دوں کہ خواتین سے بڑی رپورٹس آتی ہیں اس طرح کی کہ کسی کو دیکھ لیا وہ ایک نامناسب لباس میں ہے, گیٹ اپ میں ہے, تو پوری مجلس بے پردہ عورتوں پہ پڑ دی. مجھے خود مشکل ہوتی ہے. مجھے پتہ لگتا ہے ایک جگہ میں جا رہا ہوں, گاڑی رکی, خواتین کے انٹرنس پہ بے پردہ خواتین جا رہی ہیں. مجھ سے نہیں پڑھا جاتا, میں سچی بات بتاؤں کہ بے پردگی پہ, کیونکہ یہ خاتون جو اپنے گھر جائے گی تو جو بقیہ پردے دار خواتین کی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑے گا توہین آمیز طریقے سے, اس کا میں جواب نہیں دے سکتا. ہمیں ہدایت کرنی ہے, توہین نہیں کرنی لوگوں کی. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یا مولانا نے دیکھا بغیر داڑھی والے کو, پوری مسجد داڑھی پہ پڑتی. واللہ بے خدا داڑھی انتہائی سیکنڈری مسئلہ ہے. گھروں میں جو ہمارے ہو رہا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم جو مصیبت آ رہی ہے, جو ہمارے یہاں عجیب قسم کی شکایتیں ہیں کہ واقعاً انسان کچھ نہیں کر سکتا. اور شوہر صاحب ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ مجلس میں آ رہے ہیں, بہت دیندار, بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے, ایسی پٹائی کرتے ہیں کہ بیچارے کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. تو یہ بھی یہ ان چیزوں کی وجہ سے محبت اہل بیت سوالات کے حملے کی زد میں ہے. اور یہ لوگ جواب دیں گے خدا کو اس طرح کی جو چیزیں ہم تک آ رہی ہیں. تو ایسے لوگ بھی محبت اہل بیت کرتے ہیں. وہ محبت اہل بیت فائدہ دے گی. یہ جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے, بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے, برے طریقے سے محنت نہیں کر رہا, بیوی بچے مصیبت میں ہیں, یہ گناہ بھی اپنا اثر رکھے گا. اب ترازو نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے, یہ ترازو ہے حضرت امیر المومنین کے ہاتھ میں. تولا جائے گا, جو چیز زیادہ ہوگی اس کے مطابق عمل کریں گے جناب امیر قیامت میں. میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ بات بالکل صحیح ہوگی آپ کی. اگر بعد میں آپ میں سے کوئی اعتراض کرے جو میں آپ کے ذہنوں کو پڑھ رہا ہوں سے مطلب علم غیب نہیں ہے میرے پاس, یہ تجربہ ہے, اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا ہم یہ دیکھتے ہیں یہ آپ نے کہا تو بالکل یہ ہوگا, اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا آپ جا کر زیارتوں کے ترجمے کو پڑھیے, اس میں دیکھیے کہ لفظ کس طرح سے مطلب نکالا جائے, لفظ کتنے دائرے تک آپ کا ساتھ دے رہا ہے. اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم, مامون کو ہارون کے بیٹے کو معرفت تھی امام رضا کی, فلاں صاحب کو معرفت تھی جناب سید الشہداء کی, فلاں صاحب کو معرفت تھی امیر المومنین کی, سیدہ کی. اسی لیے بہرحال پھسل گئے تھے, لیکن سیدہ سے آ کے معافی تلافی کی. معرفت تو تھی, معرفت نہیں تھا, یہ علم تھا. معرفت یہ کہ اس علم کے مطابق اثرات کو اپنے وجود سے ظاہر کرو اور اپنے اندر عقیدہ رکھو. آپ کے مولانا جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ کہاں سے ظاہر کر رہا ہے. ایک فیصلہ کن مرحلہ اہل بیت کے سلسلے میں. ابھی اہل بیت نہیں ہے تو بہت زیادہ جگہوں پہ ہم کو چھوٹ ملی ہوئی ہے, اور اہل بیت اس طرح سے ہمارے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے. لیکن جب اہل بیت سامنے آئیں گے تو دشمنی, بغض, نصب حرب, جنگ کو قائم کرنا, دشمنوں کے ساتھ رہنا, اہل بیت کو وہ مقام نہ دینا, یہ ہے فیصلہ کن مرحلہ. کچھ روایتیں ہمارے پاس, میں معذرت باہر نکل رہا ہوں لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کس طرح سے نکالا جائے فضائل کو اور معارف کو زیارتوں میں سے. آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات, یا میں بہت زیادہ آپ کہیں مولانا پریشان گفتگو کر رہے ہیں؟ پکی بات, چل ٹھیک. تو اگر اہل بیت سامنے ہوں تو آپ ٹکرائیں گے, گئے جہنمی.
نہیں ہیں اس وقت. کیا ہے ہماری یہاں؟ محبت اہل بیت اور اہل بیت کے مقابلے پہ نہ آنا، اہل بیت کے سامنے جنگ نہ کرنا، بغض نہ رکھنا، بغض کو نہ پھیلانا، یہ ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے. یہ بنیادی چیز اگر کسی کے اندر ہے اور وہ اس کے مطابق چل رہا ہے تو یہ معرفت ہے. وہ جو ہم دشمنوں کی بات کرتے ہیں ان کے پاس علم تھا، جانتے تھے. جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، یقین رکھتے تھے کہ رسول خدا حق ہیں لیکن انکار کرتے رہے. یقین رکھتے تھے. سلمان فارسی کو یقین کی منزل پر تھا ان کی ولایت پر. یہ یقین وہ یقین نہیں ہے. یہ یقین ہے کہ میں جانتا ہوں تم ایسے ہو، مجھے دکھا رہے ہو. سلمان فارسی کو یقین تھا آپ ایسے ہیں اور ہر ممکن کوشش کروں گا کہ اس یقین کے مطابق چلوں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور ہمارے پاس بعض روایتیں ہیں کہ کچھ گناہگار ایسے ہیں کہ جن کے تک ہماری شفاعت 2.5 لاکھ سال کے بعد پہنچے گی جہنم میں. تو یہ بھی چیزیں ہیں. خیر، آپ اس کو نکالنا سیکھیے. آپ جب تک کئی دفعہ مطالعہ نہیں کریں گے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آپ کو لفظ دیکھنا پڑے گا. عرف عام میں اس لفظ کا ترجمہ یہ ہے. یہ لفظ، اس لفظ کا دائرہ کہاں تک جاتا ہے؟ جو دائرہ جہاں تک جاتا ہے اس کے لوازمات جہاں تک ہیں اس کے مطابق آپ نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتی ہیں. آپ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ آپ زیارت عاشورہ، آپ تمام ائمہ کی تمام زیارتوں کو دیکھ لیں. کہیں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مولا آپ نمازیں پڑھتے تھے، عبادت آپ کی خدا قبول کرے. کسی نے آپ کی طرح عبادت نہیں کی، کسی نے آپ کی طرح قرآن نہیں پڑھا، کسی نے آپ شروع کیا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے. کہا السلام علیکم یبن رسول اللہ. یہ یبن رسول اللہ، جتنے بھی سادات ہیں وہ سب رسول خدا کے بیٹے ہیں. اور فرض کیجئے کہ السلام علیکم یبن امیر المومنین، امیر المومنین کے 18 بیٹے تھے. کسی کی زیارت میں آپ جا کر اس طرح سے منصوص اور معثور نہیں آئی ہے جس طرح سے ابو الفضل عباس، امام حسن کی زیارت. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب زیارت کریے ہمیں اس طرح سے مخاطب کرو. السلام مولانا السلام علیکم یبن رسول اللہ میں کیا فضیلت ہے؟ یہ بیٹے تو رسول خدا کے، چلیں بیٹے نہیں تھے امیر المومنین کے بیٹے، لیکن جو بقیہ بیٹے تھے وہ تو امیر المومنین کے بیٹے تھے. تو ہم اس طرح سے، اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر ایک خاص تعلق کو بتایا جا رہا ہے امام حسن امام حسین کے یا ائمہ کے رسول خدا کے ساتھ. کس تعلق کو بتایا جا رہا ہے؟ اس تعلق کو بتایا جا رہا ہے کہ نسل، اب آپ کا استطلاع، ایکسپینشن آف نالج جتنی ہوگی اب آپ یہاں سے نکال سکیں گی. ٹھیک ہے؟ اس بات کو ایک انسان کو گاڑی چلانی سکھائی گئی ہے سیدھے روڈ پر، وہ زیب النساء اسٹریٹ پہ جا کے پھنس جائے گا، وہ بوری بازار میں پھنس جائے گا. نہیں آتا اس کو تجربہ، وہ ٹکر وکر ہو جائے گی، لائٹ وائٹ ٹوٹ جائے گی اس کی. لہٰذا کیسے ایکسپیرینس جتنا زیادہ ہوگا. اب آپ نے کہا کہ ان اعطیناک الکوثر امام حسن امام حسین کے لیے آئی ہے. رسول خدا کی صفات امام حسن امام حسین میں امیر المومنین نے فرمایا یہ دونوں رسول خدا کے بیٹے ہیں. سیدہ نے کہا کہ میرے بابا ان دونوں کو کچھ دیجئے. تو 4 چیزیں تھیں، 2 امام حسن کو دیں، 2 امام حسین کو دیں. اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کی ذات کی صفات جتنی بھی ہیں وہ امام حسن امام حسین سے کے ذریعے وجود میں آئیں گی. یہ آپ نے کیا نہیں نکال سکتی تھی؟ آپ، میں بھی نہیں نکال سکتا تھا آج سے فرض کیجیے 30 سال 25 سال پہلے. لیکن مطالعہ بڑھا، آپ نے نکالا. السلام علیکم ابن امیر المومنین. اور جب رسول خدا کے فرزند ہو گئے تو امیر المومنین کہاں سے آ گئے؟ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیا وجہ ہے؟ امیر المومنین کی بھی کچھ صفات ہیں، یعنی جو امیر المومنین کی صفات ہیں وہ بھی وراثت میں لی ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خاتون ہیں، ان کا 2 مردوں سے بیٹوں سے کیا تعلق؟ امام حسن کے پاس شجاعت ہے، کرم ہے، مناظرہ ہے، علم ہے، فلاں. جناب سیدہ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کمالات ہیں وہ ان ہستیوں کے پاس رسول اللہ، امیر المومنین اور جناب سیدہ سے آئیں. تو یہ پھر آپ کو بتانا پڑے گا. زیارت عاشورہ میں آپ دیکھیے جو چیز چل رہی ہے آج کل، وہ معذرت کے ساتھ کہ آپ اختلاف میں نے کہا کر سکتی ہیں، بالکل آپ کو برا بھی لگے، ناگوار لگے تو آپ کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میرے جانے کے بعد اگر اس پہ بحث کریں، 100 اعتراض کریں، مجھے کوئی میری طرف سے پیشگی اجازت ہے. صحیح، کوئی اس میں حرج نہیں. کہ امام حسین کا ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل، مقصد عزاداری کیا ہے؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، شاید مجھے اس میں 4-5 گھنٹے لگانے پڑیں اگر یہاں پر سوال جواب کی نشست ہو کہ اصل کربلا ہے کیا. مجھے لگانے پڑے نہیں، ائمہ کی حدیثوں سے نکال کے لائیے، آپ زیارات سے نکال کے لائیے. آپ تمام کی تمام زیارت امام حسین السلام کی پڑھیے. جتنی بھی باتیں تمام علماء، ممبر، ذاکر، خطیب، نوحہ کہہ رہے ہیں، کیا ان کا کہیں کوئی اثر سلائٹلی سا ٹچ ٹریس ملتا ہے آپ کو زیارتوں میں؟ نہیں ملتا. حدیثوں میں ملتا ہے؟ نہیں ملتا. تو یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم بہت دور ہو چکے ہیں زیارتوں سے.
زیارت عاشورہ بنیادی ترین زیارت ہے. یہ میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں, بچیاں ہماری بہنیں بیٹیاں سمجھیں گی سب. آبجیکٹیولی سبجیکٹیولی, یہ مائک یہاں پر سبجیکٹیولی رکھا ہوا ہے. اگر میری آواز ایسی ہو کہ آپ تک پہنچ جائے تھکن کے بغیر, اس مائک کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ سبجیکٹیولی ہے. کل آپ روزہ رکھیں گی یا نہیں, آج شعبان کی تاریخ ہے, مولانا ڈیپینڈ کرتا ہے. چاند ہو گیا رمضان کا تو ہم رکھ لیں گے رمضان وار کا, نہیں تو نہیں. سبجیکٹیولی ہے. لیکن ایک دفعہ جناب امیر آتے ہیں, کہتے ہیں کل تو میں پہلا روزہ رکھنا ہے. کہ اپنا رسول اللہ مولا امیر المومنین کل تو ہمارے لحاظ سے عید ہے, میں کہہ رہا ہوں تم چھوڑ دو. یہاں پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا کسی چیز پر, آپ کو سبجیکٹیولی نہیں کہہ رہا, آبجیکٹیولی بذات خود مولا حکم دے رہے ہیں کل روزہ رکھو. تم جو بھی سمجھ لو کل عید ہے, بقرعید ہے, کچھ بھی ہے, کل تمہیں روزہ رکھنا ہے, حکم ہے. یعنی پھر آپ اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے, ذرائع وسائل کو چھوڑ دیجئے, اپنے علم کو چھوڑ دیجئے, اور آپ کہیے کہ مولانا نے کہہ دیا. اب کوئی یہ نہ کہیں مولانا کیسے کہیں گے جناب امیر, مثال ہے, مثال ہے. تو یہ جو امیر سید الشہداء کے جو فضائل و مصائب ہیں, ان کو سمجھنا, ماننا, غم منانا سبجیکٹیولی نہیں ہے, آبجیکٹیولی ہے. ظہر کی نماز سبجیکٹیولی واجب نہیں ہے, آبجیکٹیولی واجب ہے. میں صبح کی نماز پڑھوں تبھی تو پڑھوں گا ظہر کی, ورنہ کیا فائدہ. تم صبح کی نہیں پڑھ پائے, ظہر کی چھوڑ دو. ظہر فجر کی قضا کیا, گناہ کیا, استغفار کروں گا اور قضا بھی ادا کرنی ہے, لیکن ظہر کی مجھے پڑھنی ہے. 50 سال سے میں نماز ہی نہیں پڑھی, سجدہ پہ میرا سر مس نہیں ہوا, میں کیا فائدہ. استغفار کرو, وصیت لکھو, قضا ادا کرنا شروع کرو, اور ابھی ظہر اثر کی نہیں پڑھی, فوراً جا کے ظہر اثر کی نماز پڑھو. تو کیا مطلب, کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کسی عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا مطلب تعلق نہیں ہے, وہ آپ نے غلط کیا یا صحیح کیا, یہ عبادت, اس عبادت کا وقت آ رہا ہے, اس کو انجام دیجیے. تو آپ یہ جو اصیل ہماری ایک ٹیچنگ اور ایجوکیشن اور معارف اہل بیت کے, اس کو آپ کیسے نکالیں گے. اس کو آپ کو بہت مطالعہ کرنا پڑے گا, اور جو چیزیں سوالات آپ کے سامنے اس کو دیکھیے, نکالنا پڑے گا, چھان پھٹک کرنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا. تو لہٰذا ابھی تک میں نے 2 باتیں کہی ہیں. کچھ زیارتیں ہیں, 27 رجب کی زیارت, چھٹی زیارت. وہ زیارت جو ہے وہ ہے تو زیارت, لیکن اس میں فضائل کا ذکر ہو رہا ہے. زیارت عاشورہ کیا ہے, زیارت عاشورہ میں بھی فضائل کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ زائر کا جو تعلق ہے امام حسین کے ساتھ, اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے. الحمدللہ علی عظیم رضیتی, پروردگار تو تیری حمد ہے وہ عظیم مصیبت جو مجھ پر وارد ہوئی. کیا مصیبت, امام حسین کی مصیبت. پوری زیارت میں کہیں پر بھی بات نہیں کی جا رہی کہ ایسے گریے کا فائدہ نہیں, ویسے گریے کا فائدہ نہیں, اتنے دور ہیں ہم. میں بھی ایک شیعہ کالونی میں گیا تھا, اپارٹمنٹ تھا, وہاں بڑا بڑا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تو تم جتنا بھی رو لو, تمہارے رونے کا فائدہ نہیں ہے. اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو تمہاری بے نمازی ہونا میرے بدن پر شمر کے خنجر سے زیادہ اثرات رکھتے ہیں. واللہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا یہ حدیث. میں سمجھتا تھا بعض جھوٹے راوی ہیں, وہ مر گئے ہیں, کچھ زندہ ہیں اس شہر میں. تو کیا مذاق ہے یہ, مجھے عجیب قسم کی حدیثیں. کہاں کا ہے, جس عورت کے سر کے بال دکھ رہے ہوں تو اس کے گریے کا فائدہ نہیں ہے, وہ جناب سیدہ کو قتل کر رہی ہے. کہاں پر ہے یہ حدیث؟ گناہ ہے بے حجابی, گناہ کبیرہ ہے. یہ کہاں پہ آیا ہے روایت میں؟ تو یاد رکھیے گا کہ ائمہ نے بنیادی ترین جو تعریف کی ہے چیز کی کہ ہم سے محبت, ہمیں واجب الطاعہ سمجھو, منصوص من اللہ سمجھو, ہمارے حق کو سمجھو, اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ ان کی محبت بالکل مت آنے دو, ان سے نفرت رکھو. اس کے بعد پھر گریڈنگ ہوتی ہے گناہوں کی اور واجبات کی. اگر میں اپنے تو یہ آپ کو یہ چیزیں جو بنیادی تعلیمات ہیں تشیع کی, وہ آپ کو زیارت عاشورہ میں سے ملیں گی. تو میں نے بتایا کیسے. آپ کو عربی میں بہرحال تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ عربی کا لفظ کیا نکل رہا ہے. اس کے بعد آپ زیارت کے لب و لہجے کو دیکھیے. آپ دیکھیے اللہم کتنی دفعہ کہا گیا زیارت عاشورہ میں, وہ دیکھیے. اس کے بعد نکالیے اور آپ کہیے زیارت عاشورہ کی دعائیں. یہ ایک موضوع آ گیا آپ کے پاس, دعائیں ندبہ کے اوپر مجلس پڑھ رہی ہیں آپ. امیر المومنین کے بارے میں دیکھیے کہ یہ نکالنا سیکھیے کہ کب دعا یا زیارت ایک ٹاپک کے بعد دوسرے ٹاپک میں جا رہی ہے. دعا کمل پہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے, فرض کیجیے. جا کر دیکھیے کہ ملی کیسے, واقعہ کیا تھا. ایک مجلس آپ کی اسی میں نکل جائے گی, باقی نہیں 8 مجلسیں 9 مجلسیں, اگر خمسہ ایک مجلس ہے 12. تو یہ آپ جا کر دیکھیے, خود واقعہ ہے, اور اس کے اندر بار بار پڑھیے, توجہ کیجیے. یہ نہیں ہو سکتا بغیر تدبر کے, بغیر تفکر کے نہیں ہو سکتا.
تو آپ خواتین ہیں تو کسی عالم کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کچھ مطالعہ کیا اور بیٹھ کے سوچ رہے تھے بڑے غور سے، اور جب علماء ہمارے سوچتے ہیں حدیثوں پہ، فقہ الحدیث پر، یا کسی عالم نے فقہ میں اصول میں اپنے درس خارج میں اعتراض کیا ہے فرض کیجئے، تو وہ اس اعتراض کو سوچ رہا ہے، بڑی گہری سوچ میں ہے، اور وہ ایک جگہ تک جا رہا ہے، جو علماء ہمارے یہ کرتے ہیں، نہیں حل ہو رہا، پھر واپس آ رہا ہے، پھر دوبارہ سے پھر واپس ہو رہا ہے، جیسے بچہ سائیکل پہ چڑھتا ہے گرتا ہے، پھر چڑھاتا ہے پھر گرتا ہے، تو وہ تھاٹ پروسیس۔ تو ان کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کی زوجائیں کہہ لیں گی آپ جو بیکار بیٹھے ہیں ذرا کپڑے دھو دیے، جا کے باہر سین میں ڈال کے آ جائیے۔ تو وہ بزرگ عالم تو انہوں نے مسکرا کر بیوی کو دیکھا، پھر انہوں نے جا کر دوست کو بتایا کہ بھائی آپ جو فکر کرتے ہیں یہ بیکار لوگوں کا کام ہے، تو آپ بیکار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی فکر کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ اتنا نامرئی اور غیر مرئی انویزیبل ہوتا ہے کہ آدمی اور اس فکر میں اتنا ڈوب جاتا ہے، جو بزرگان ہمارے جس طرح سے انہوں نے کیا، ہم کو سکھایا۔ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ دعائے کمیل کہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے کیسے شروع ہے؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ یہ کیا ہے وسعت کل شیء؟ اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک، آپ نے اللہم انی اسألک کتاب میں ریڈ پینسل سے مارک کر لیا، ایک دم سے گفتگو بدلی، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء تغیر النعم۔ اچھا یہ، یا آپ کو جب تک آپ اس کو ٹریس اور ٹریک نہیں کر پائیں گی آپ موضوع نہیں نکال سکتے۔ تو آپ کے پاس دو موضوع آ گئے، پہلے تو خدا کو واسطہ دو رحمت کا، جبروت کا۔ جبروت کیا ہے؟ اب آپ لگ جائیے 15 دن، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اب آپ لوگ یقیناً کھانا پکاتی ہوں گی گھر میں، کہ پائے اور نہاری، اور کچھ ہوتی ہے آج کل کا فاسٹ فوڈ۔ انسان سمجھتا ہے یہاں پہ ہارن بجایا، اگلی کھڑکی سے مجھے بند ملے گا، اس میں کباب رکھا ہوگا، نکل جائیے، ایک ہاتھ سے گاڑی چلائی، دوسرے ہاتھ سے کھاتے رہیے۔ ایسے نہیں ہے معارف اہل بیت۔ انسان کو 10 سال تک ایک چیز کے لیے پیچھے لگا رہتا ہے، 15 سال تک لگا رہتا ہے، ایک روایت میں ہلکا سا ٹریس ملتا ہے، پھر وہ اس کے پیچھے جاتا ہے 5 سال تک۔ بہت سی چیزیں درس خارج پڑھنے والے قریب الاجتہاد لوگ، ان کے لیے مسائل حل نہیں ہوئے ہیں۔ بعض فرض کی جو اصول کے، اصول فقہ کے، آپ کہیں گے مولانا تو فرق کیا ہوا، ہمارے لیے بھی نہیں حل ہوا، ان کے لیے بھی حل نہیں ہوا۔ ان کے لیے حل نہیں ہوئے، وہ چیزیں 10 روایتیں آ رہی ہیں۔ فرض کیجئے عقیدے کا فلاں مسئلہ ہے، وہ جا کر ایک جگہ اٹک گئے، رک گئے، اس کو حل کیسے کریں؟ یہ فکر چاہتا ہے، جب تک آپ کے پاس فکر و سوچ نہیں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا۔ اور بعض بہویں ہوں گی یہاں پر، ہو سکتا ہے بعض ساس بن چکی ہوں، تو مولانا ساس نے ایسی بات کہہ دی کہ ہم مسجد تیار نہیں کر پائے، مولانا بہو نے یہ حرکت کی کہ ہم، شوہر نے یہ کہہ دیا، وہ داماد ہے وہ یہ کہہ کے چلے گئے، ایک عجیب مشکل ہے، ہم مسجد تیار نہیں کر پا رہے، یہ بالکل ہوگا۔ مولانا نے فرمایا فکر جب فارغ ہوتی ہے تو وہ سب سے خوبصورت زندگی ہے، فکر فارغ نہیں ہے تو آپ کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس کے لیے ایک چیز بتاتا پھروں کہ کثرت سے صلوات انسان پڑھے، استغفار پڑھے، کوئی مجلس سنے، نوحہ سنے، کچھ بھی چاہتا ہے، پسند ہے اس کو یہ مجلس، یہ نوحہ، یہ سلام، یہ مرثیہ، تاکہ 4 آنسو نکلیں، وہ دل کی کدورت اس کے دور ہو، اب وہ بیٹھ کر مجلس بنا سکے۔ اور اس طرح کسی نے عالم سے کہا کہ آپ استخارہ دیکھ دیجیے، کہنا بھیا میں نے ابھی کھانا کھایا، ان عالم نے کہا، کہنا تو استخارہ دیکھنے کو کہہ رہا ہوں، میں آپ سے گاڑی کو دھکا لگانے کو تو نہیں کہہ رہا، کہنا کھانا کھایا ہے، اس وقت استخارہ گویا ایک توسل، تو میں اس وقت نہیں کر سکتا۔ دوستوں کی محفل تھی، ان کے بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہوئی، کہنا استخارہ دیکھ دیے، کیا میں نہیں دیکھ سکتا، ابھی اتنی گفتگو کی ہے کہ تھوڑا سا وقت گزرے، ایک نماز پڑھنے دو مجھے، زور اثر کی نماز نافلے کے ساتھ تعقیبات، تاکہ وہ ذرا سا دل کی کدورتیں اور وہ جو غلاظتیں آ گئی ہیں وہ صاف ہوں۔ اب وہ غلاظتیں آپ مت سمجھیے گا، پتہ نہیں اس عالم نے کیا کیا تھا، کتنی غیبتیں کر کے بیٹھا تھا، کتنے سود کا مال کھایا تھا، یعنی خود انسانوں کی محفل میں بیٹھنا۔ ہاں آپ کہیں مجلس سے نکلیں، آپ گریہ کر کے کسی عالم استخارہ، کیا بہترین وقت ہے ابھی تو تسبیح استخارہ دیکھتا ہوں۔ تو انسان کو اپنے اندر کو صاف کرنا پڑتا ہے، میں نے بتا دیا آپ کو۔ 2 رکعت نماز حضرت حجت کے لیے سجدے میں جا کر اللہم کل ولی لا یزوم البلا پڑھا آپ نے۔ توسل ایک بہت اہم چیز ہے، توسل بہت اہم چیز ہے مجلس کے لیے۔ خیر، تو آپ نے دیکھا گفتگو اب پلٹ رہی ہے، بدل رہی ہے۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی فلاں برحمتک وبجبروتک التی وباسمائک التی ملأت ارکان کل شیء، جنہوں نے بھر دیا ہے ہر چیز کے بنیادوں کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آپ کو دعا کمل پہ تقریر کرنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک ہمارے یہاں قاعدہ ہے ایسا کہ جو آئمہ نے تو نہیں دیا، لیکن آئمہ کے فرامین سے نکلا ہے، وہ صرف پاکستان ہندوستان کے فقہا کو پتہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے جانے یا علی وارث۔ وہ کیا ہے جانے یا علی وارث؟ وہ یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی ضروری نہیں کہ تشریح کریں کسی چیز کی،
آپ کہیں دیکھیں امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، اسماء الہی کی بات کر رہے ہیں، جبروت کی بات کر رہے ہیں، جناب امیر خدا کا کائنات کے ساتھ تعلق بتا رہے ہیں. یہی آپ بتا دیں نا، لوگوں کو ترجمہ پتہ لگ جائے خواتین کو، تو ایک دل پر ہیبت اور خشوع امیر المومنین کا زیادہ طاری ہو سکتا ہے. آپ تشریح نہ کریں. پھر گفتگو بدلی، اب آپ گناہ، یہ آسان مرحلہ ہے. تغیر النعم تنزل النقم تحبس الدعا تحتک الاسم. کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کی اسم نکلا ہے، عین صاد میم، بچاؤ، پاکیزگی، عزت، آبرو، حیثیت. کچھ گناہ ایسے ہیں جو رزق میں کمی نہیں لاتے، میں پھسل کے گر نہیں پڑتا، آبرو میں نہیں چلی آتی ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں دعا کو نہیں وہ تو گناہ کر رہے ہیں، ان کے گھر میں تو انکریمنٹ پہ انکریمنٹ لگ رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے لیکن تحبس الدعا، ان کی دعا اوپر نہیں جا رہی ہے. تغیر النعم، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو نعمت کو بدل دیں گے. لہٰذا گناہ کی 5 اقسام آپ کو نہج البلاغہ میں ایک ٹاپک ہے پورا، گناہ کی 5 اقسام دعائے کمیل میں. اب آپ دیکھیں کون سے گناہ ایسے ہیں جو نعمت کو بدل دیتے ہیں، دعا کن گناہ. تو یہ پورا آپ نے 10 مجلس عشرہ آپ کا تیار ہو گیا. پھر اس کے بعد جہنم کی کیفیت. شیعوں کی ایک عادت ہو چکی ہے، جناب امیر کی ولایت کو بنیاد بنا کر وہ مذاق اڑاتے ہیں برزخ کا. جناب امیر کی ولایت کا آپ کی برزخ سے تعلق ہے بھی اور نہیں بھی ہے. کیا تعلق ہے؟ چاہیں جناب امیر قبر میں آ کر آپ کی قبر کو میری قبر انشاءاللہ گل گلزار بنا دیں، نہیں چاہیں نہیں ہوگا. آپ جناب امیر کی طاقت کو اپنی مرضی کے تابع کیوں کر رہے ہیں؟ لطف ہے ان کا، وہ ہر مقام پر مدد کے لیے آئیں گے، لیکن جناب امیر کی بے پناہ لامتناہی طاقت جو برزخ میں ہے، جو قبر میں قیامت میں ہے، اس کو بنیاد بنا کر میں اپنے لامتناہی گناہوں کے لیے پرمٹ کیوں لے رہا ہوں؟ لہٰذا قبر اور برزخ دعائے کمیل میں. اب آپ جا کر دیکھیے جناب امیر نے جس طرح سے وہاں گفتگو کی ہے کہ دنیا کی تکلیفیں کیا ہیں، آخرت کی تکلیفیں کیا ہیں، یہ بتاتے ہیں. آپ نے سب نے پڑھا ہے نا دعائے کمیل کو، یہ بتا. اس کے بعد پھر بتاتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار کہ تو یہ کر دیتا، یہ کر دیتا، یہ کر دیتا، کیف تزیّ من ربیتہ اور تبعد من ادنیتہ. پروردگار لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، علی یہ کہہ رہا ہے، مولا کی زبانی بات کر رہا ہوں، کہ تو اس کو کیسے ضائع کر دے گا جس کو تو نے خود پروان چڑھایا ہے. اگر خداوند تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایک پتھر نازل کرتا، میں مر جاتا تو میں اس عمر کو نہیں پہنچ سکتا تھا. خدا نے مجھے ہاتھ پیر دیے. یہ کیا ہے؟ خوشگمانی خدا کے بارے میں. پھر آپ کو آہستہ آہستہ کلام کے لوازمات نکالنے آئیں گے، لازم و ملزوم، کہ یہ جناب امیر خدا کی خوشگمانی کا جو عقیدہ ہے ہمارے مذہب میں، اس پر گفتگو کر رہے ہیں. کیف تزیّ من ربیتہ. پر مولا ابھی تو آپ نے کہا کہ تو سب کو جہنم میں پھینک دے گا اور یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. تو اب مولا فرمائیں گے وہ خدا کا عدل ہے، لیکن یہ خدا کے اس لطف کی بات کر رہا ہوں میں کہ تو کیسے ضائع کرے گا اس کو کہ جس کو تو نے خود پروان چڑھایا. اچھا، اور تبعد من ادنیتہ، جس کو تو نے خود اپنے نزدیک کیا، اس کو کیسے دھتکارے گا تو نے کیسے نزدیک کیا؟ کیسے نزدیک کیا؟ سب سے پہلی دلیل یہ کہ میں دعائے کمیل پڑھ رہا ہوں. اگر میں نہیں پڑھ رہا ہوتا تو میں خدا نے مجھے نزدیک نہیں کیا ہوتا، اس کا مطلب یہ. اور پھر اس کے بعد آخر میں آ کر کیا ہے؟ آخر میں آ کر انسان جب کرتا ہے تو اپنا جو تعلق اور عقیدت اور احترام ہے جس کو خط لکھ رہا ہے بتاتا ہے. امیر نے آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آخری جملہ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد. تو یہ آخری جملہ کیا ہے؟ محمد آل محمد پر درود. اللہم صلی علی محمد. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ 2-3 اس طرح سے آپ نکالیں. زیارت عاشورہ میں سلام ہے، وطر الموتور، سار اللہ ابن سارے. سار کا مطلب کیا ہے؟ خون. خون کا مطلب عربی میں ہوتا ہے دم. دم کیوں نہیں کہا؟ السلام علیکم دم اللہ وابن دمے. اب ابھی ڈکشنری میں دیکھنا پڑے گا آپ کو. اللہم کی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ نکالیے. پھر اس کے بعد کہ جو آ رہا ہے کہ دشمنان اہل بیت پر لعنت ہوئی ہے. بھائی جب خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ تم سے اہل بیت کی مودت کے علاوہ میں کچھ اجر نہیں مانگتا، تو ان کا دشمن جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ اجر دینے جا رہے ہیں رسول خدا کو مودت کے ساتھ، تو اگر آپ کے دل میں نعوذ باللہ محبت ہے دشمن اہل بیت کی تو یہ صحیح ہے. ہم مولانا صحیح تو ہے، مودت تو کر رہے ہیں.
اب اس کو رسول خدا کو اس سے کیا لینا دینا کہ ہم میں فلاں 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 کی محبت بھی ہے نہیں ہے، احترام ہے نہیں ہے، ان کی نمازوں کی تعریف، ان کی داڑھی کی تعریف، سجدوں کی تعریف، اس کی تعریف، وہ بھی ٹھیک ہے، بہرحال اچھے لوگ تو تھے، اتنا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم مولا حسین سے یہ اب آپ محبت دے رہے ہیں رسول خدا کو جا کر۔ اب یہ سوال آ گیا، یہ سوال ویلڈ تو ہے نا بھائی، میں آپ سے، آپ کہیے رسول خدا یا رسول اللہ میں آپ کے بچوں سے محبت کر رہی ہوں نا، آپ بتائیے یا رسول اللہ میں نے کبھی عزاداری میں کوتاہی کی؟ سب کچھ کیا، نظر نیاز سب کچھ، زیارت پہ گئی، سب کچھ کیا، ان کے بھی اچھے کام تھے تو میں رکھے ہوئے نا دل میں، اس میں پرابلم کیا ہے؟ بھائی آپ اپنے گھر میں فرض کوئی کام کر رہی ہیں، بھائی ہے، باپ ہے، شوہر ہے، کوئی بھی آتا ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے کھانا پینا، شربت، پذیرائی، خاطر تواضع، اب وہ کہہ نہیں آپ نے ان کو جو چائے دی تھی، بھائی اس وقت تو آپ نہیں تھے نا، آپ کا تعلق، آپ کو تو بالکل عزت سے میں نے رکھا نا، جو چیز آپ کی خاطر تواضع کی جو چاہیے تھی، آپ کو پرابلم کیا ہے؟ لاجیکل بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کوئی جواب ہے آپ کے ذہن میں اس کا؟ ہے تو دیجئے تاکہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ یہی جواب چاہیے، نہیں ہے تو ہم آگے بڑھیں پھر۔ صحیح ہے، اچھی بات ہے، شکریہ شکریہ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، دو جواب آئے کہ وہ نقصان پہنچائے گا، اور حقیقت میں اس کا مطلب ہے کہ محبت اہل بیت اور بغض دشمن اہل بیت، یہ اس کا تعلق ریالٹی سے ہے۔ اس کا تعلق ریالٹی سے مطلب کیا؟ موم بتی جل رہی ہے، اسے پانی ڈال دوں تو جلا تو دیا نا موم بتی کو، پانی ڈالنے کا رب کیا موم بتی سے میں کہوں؟ موم بتی کہے گی میرا وجود ختم ہو جائے گا، نقصان پہنچائے گا، اور آپ نے جو کا جواب دیا دوسرا وہ کہ ایک منافقت ہے۔ ہاں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک دوسری چیز ایڈ کرنی پڑے گی۔ اب میں نے شروع میں بات کی تھی کثرت اطلاع، وسعت مطالعہ۔ آپ جائیے زیارت اہل یاسین، سب نے سنی ہے میرے خیال سے، اس کے بعد ایک دعا ہے اللہم انی اسألک بکلمۃ نورک و نبی رحمتک۔ اب یہ خود ایک جملہ ہے کہ رسول خدا کو اللہم انی اسألک برسولک، کلمت رحمتک، پروردگار میں اس سے جو تیری رحمت کا کلمہ ہے، تیرا نور ہے، اس کے ذریعے مانگ رہا ہوں۔ کیا مانگ رہا ہوں؟ وہاں پہ دعائیں ہیں کچھ، اور اس کے بعد پروردگار میرے سینوں کو اس سے بھر دے، کانوں کو سماعت کو اس سے بھر دے، میری بصارت کو اس سے بھر دے، میری بصیرت کو اس چیز سے بھر دے، اس چیز سے بھر دے، صحیح۔ اور اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے وہاں پر، اور میری جو موالات ہے اس کو بھر دے مودت اہل بیت کے نور سے۔ ٹھیک ہے، یہ گلاس رکھا ہے، اس میں گنجائش ہے 150 ملی لیٹر کی، میں کہہ رہا ہوں اس گلاس کو بھر دیجئے آپ، معذرت چاہتا ہوں بہت، میں ہمیشہ لہٰذا ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گلاس ہے اس کو آپ بھر دیجئے شربت سے، تو اس میں بھر دیا لبالب، اب ایک قطرہ بھی آئے گا تو سب بہہ جائے گا۔ جب اس میں شربت سے بھر دیا گیا یا پانی سے، اس میں کوئی جگہ بچی ہے؟ نہیں بچی۔ زیارت اہل یاسین کے بعد کی دعا کہہ رہی ہے پروردگار جو میری شخصیت میں موالات اور محبت کا خانہ ہے نا، اس کو تو بھر دے محمد و آل محمد کی محبت کے نور سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا مطالبہ کر رہی ہے کہ تمہارے دل میں محبت اہل بیت کے علاوہ کچھ نہیں ہو، قلب مرکز نفرت کا اور محبت کا۔ اگر اس میں 99.99% امام حسین کی اہل بیت کی چہادہ معصومین کی محبت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کے دل میں تھوڑی سی بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ بھری نہیں نا اس میں محبت، تو اس دعا کے خلاف جا رہے ہیں آپ۔ اس دعا کے خلاف جا رہے ہیں، کیا مطلب؟ مطلوب پروردگار کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے وہ دعا پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، تو آپ اس کو اس چیز سے جوڑ پائے۔ تو یہ یہاں تک بات واضح ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے زیارتوں کے اندر آپ دیکھیے کہ، اور آپ ایک اپنے پاس ایک رجسٹر بنائیے، اس میں کر لیجئے کہ فضائل اہل بیت زیارت عاشورہ میں کیا ہیں، فضائل زائر اہل بیت زیارت عاشورہ میں، اور طعن اور مطالب یا مطلب جو کہیں کہ مطائن کہتے ہیں، مصالب کہتے ہیں، جو اہل بیت کے دشمنوں کی برائیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو وہ دیکھیے آپ اس کو نوٹ کرتی رہیے زیارت عاشورہ میں کئی دفعہ مطالعہ کرنے کے بعد، اور کوشش کیجیے کہ یہ 5B کی پینسل سے لکھیے۔ 5B کی پینسل کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ 2H یا 3H سے لکھیں گی بہت ہلکا لکھتی ہے، وہ مٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ 5B 4B کی پینسل سے لکھیں تو بہت ڈارک لکھے گی تو نہیں مٹے گا۔ پینسل سے کیوں کہہ رہا ہوں؟
تاکہ اگر غلط آپ نے فضیلت نوٹ کی ہے نہیں سمجھ میں آئے تو آپ اس کو مٹا سکیں. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ ایک بات ہوگی. اسی طرح تمام دعاؤں میں آپ جائیے اور ایک کے بعد ایک چیزوں کو پڑھتے رہیے. زیارت عرفہ یا زیارت رجویہ میں ہے کہ مولا حسین سے آپ مخاطب ہیں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں وہاں پر کہ ان لم اجب کا ان دستغاثت کا, مولا اگرچہ میں نے آپ کے استغاثے کے وقت لبیک نہیں کہا لیکن آپ کے استغاثے وقت کے وقت میرے قلب و میری روح نے لبیک کہا ہے. اب یہ ایک جملہ ہے پورا 1 گھنٹے, کیا مطلب؟ اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گی؟ اس کو آپ ڈیفائن کریں گی نہج البلاغہ کی مدد سے. آیا ہے ایک لما اسفرہ فی الجمل علی اصحاب الجمل, امیر مومنین کو فتح ہوئی جمل میں, ایک شخص آیا کہنا لیتا اخی فلانن شہد, مولا کاش میرا فلاں بھائی آج زندہ ہوتا اور شہد یعنی شہدہ یعنی حاضر ہوتا. کیا ہوا بھائی کو تمہارے؟ میں کہہ رہا ہوں مر گیا. مولا نے پوچھا ہوا اخی کانا معنا, کیا تمہارے بھائی کی دلی آرزویں میرے ساتھ تھیں؟ اس نے نام. مولا نے فرمایا لقد شہدنا, وہ جمل میں ہمارے ساتھ تھا. یہ وہ معارف اہل بیت کے تشیع کے جو کوئی لاجیکل ریزننگ کر ہی نہیں سکتا, کوئی ہے ہی نہیں کہیں کسی کے پاس, اور کہے گا تو فضول میں. ایک انسان تو بیساکھی لگا کے چل پاتا ہے, ایک ہوتا ہے بیساکھی کے ساتھ بھی نہیں چل پاتی بعض باتیں, تو یہ بالکل بیکار بات کرے گا. ہے ہی نہیں کسی میں جرت یہ کہنے کی کہ وہ ہمارے ساتھ تھا. اب آپ اس کو اس سے جوڑیے کہ اور پھر اس کے بعد کہیے آئمہ کے چاہنے والوں کی روحیں ان کے ساتھ تھی, کس طرح سے تھیں, روایت آئیے, تو یہ آپ نے نکال دیا. لہٰذا میں سم اپ کروں, پہلے موضوع گفتگو کو دیکھیے کسی زیارت میں دعا میں ہے, اور اس کے بعد دیکھیے کہ موضوع گفتگو جب چینج ہوا کیٹیگری بنائیے اس کی. آج کیٹیگرائز جب کر لیا آپ نے دعا کمیل کو, تو اب اس کے اوپر جا کر کام کیجیے. ٹھیک ہے, جبروت کسے کہتے ہیں, ملکوت کسے کہتے ہیں. اللہم انی اسألک باسمائک التی ملأت ارکان کل شیء, پروردگار میں مانگ رہا ہوں تو سے تیرے اسماء کے ذریعے جس نے ہر چیز کے کل شیء, یہ پانی بھی ایک چیز ہے, گلاس بھی چیز ہے, یہ تشتری سوسر بھی چیز ہے, یہ گھڑی بھی چیز ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں مولا مجھے خود نہیں پتا, تو میں کیا بتاؤں آپ کو, لیکن بہرحال کہ ملات ارکان کل شیء, ہر میرے وجود کے رکن کو خداوند تبارک و تعالیٰ کے آسمان میں بھرا ہوا ہے. اور اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو رحمت التی وسعت کل شیء, وسعت رحمت کہاں پر ہے؟ آپ رحمت کے سلسلے میں جا کر پھر کام کیجیے. ایک چیز, جب گوگل پہ سافٹ ویئر کہیں پہ بھی جا کر دیکھیں آپ, تو اپنے پاس آپ ایک ڈائری رکھیں رف. آپ کو دوران مطالعہ ایک ایسی چیز دکھے گی کہ جو آپ کو پھر کبھی نہیں دکھے گی, اور وہ ایک دفعہ نکل گئی تو نکل گئی. مجھے خود ایک امین کی حدیث دکھی ہے جس کو میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں, نہیں مل رہی ہوا. اسی وقت اس حدیث کے الفاظ لکھیے عربی میں, اور ٹاپک جو بھی اس کا آئیڈینٹیفیکیشن پورا لکھ لیجیے تاکہ بعد میں آپ دیکھ سکیں. رف رجسٹر رکھیے اپنا, اور اس کو ایک چوکٹا بنائیے اور ڈیٹ بھی لکھ لیجیے فلانی تقریر کی تیاری کے دوران, اور ریڈ پین سے آپ اس کو بلاک کر دیجیے. ٹھیک ہے کہ یہ بات تھی, کیونکہ ایک دفعہ دیکھیے فرار کر جائے گا وہ. تو یہ میں نے کیا کہا, سم اپ کرتا ہوں. دعا زیارت کو دیجیے, اس کے موضوعات کی دستے بندی کیجیے. فرض کیجیے کہ ہر دعا آسان نہیں ہے, دعا کمل آسان, دعا ابو حمزہ صومالی مشکل ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ عجیب و غریب اس کے اندر چیزیں ہیں. تو وہ اس کو آپ کو کئی دفعہ پڑھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا اس کو. 4 جملے بھی لے لیں کافی ہے. تو یہ بات ہو گئی. عربی کے مطالعے کو اپنے بڑھائیے. کوئی مولانا و عالم ہو کراچی میں ہو, اس سے آپ عربی کے اندر مدد لیتی رہیے. ڈکشنری خریدیے اور اس کے بعد جا کر دیکھیے اس کو ڈکشنری میں کیا معنی آتا ہے. آن لائن گوگل مجھے نہیں پتا کہ کتنا استعمال کرنا آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا, اور کبھی کبھی آپ عربی کا لفظ لا کے لکھیے تو آپ کو اردو عربی ٹو اردو, عربک ٹو اردو یا عربک ٹو انگلش ڈکشنری کھول دیتا ہے. گوگل ہے, اس کا کوئی اعتماد ہے نہیں. وہ کراچی کی مسجدوں کی طرح حشر ہے, جس مؤذن کا جب دل چاہتا ہے وہ اذان دے دیتا ہے. تو یہ مت سمجھے زور ہو گئی, پہلے آپ چیک کر لیجیے. لہٰذا اس میں کئی آپ کو دفعہ دیکھنا پڑے گا, پھر جا کر آپ کو معنی سمجھ میں آئے گا. تو آپ یہ دیکھیے. اور کبھی کبھی ایک لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں, اور یہ خود عربی کے اندر ایک مسئلہ ہے بڑا معنی کا. تو یہ دیکھیے, اور نوٹ کرنا بہت اہم ہے. نوٹ کرنا بہت اہم ہے. اور یہ 4 کتابیں جو بتائیں اگین اینڈ اگین, آپ نے قرآن پڑھا, جیسے ہی پڑھا پھر دوبارہ شروع کر دیجئے, اور اپنے قرآن کے اندر پیچھے پیپر چپکا دیجئے. جب آپ پہلا قرآن ختم کر لیں تو اس پہ 1 لکھ دیجئے. پہلا کون ہے؟ پہلا ہمارے لیے پہلا معصوم 14 میں سے. پھر آپ نے قرآن پڑھا 15 منٹ کر کے 2 تو 2 لکھ دیجئے اس
پینسل سے. 14 قرآن ختم ہو گئے, 14 لکھ دیا, پھر آپ نے مٹایا اس کو ربر سے اس پینسل کو, پھر آپ آئیے دوبارہ سے شروع کر دیجیے. یہ خود آپ کے اندر ایک تطہیر قلب پیدا کرے گا اور آپ کو ایک ویژن دے گا, آپ کو ایک چیز عطا کرے گا جو اس سے پہلے نہیں تھی. امام کا وعدہ ہے, کیونکہ یہ اصول کافی میں حدیث ہے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ اسی طرح سے. اور اب آئیے جامع کبیرہ کی طرف. سوال کا شاید وقت نہیں بچے, لیکن بہرحال پھر بھی جامع کبیرہ کے اندر بھی ٹکڑے ہیں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, ابھی السلام علیکم یا معدن رسالہ مختلف الملائکہ. یہ دیکھیے کس کیٹیگری میں بات ہو رہی ہے. ہر لفظ کا مطلب کیا ہے؟ معدن النبوہ, معدن الرحمہ, یہ بھی کہا گیا بعض جگہ میں معدن النبوہ. تو معدن کسے کہتے ہیں, نبوت کسے کہتے ہیں, اس پہ آپ جائے کام کیجیے. اور یہ آپ ختم ہو گئی بات. اب آپ اس کو دیکھیے. پھر اس کے بعد الحق معکم وفیکم وانتم, حق آپ سے ہے, آپ کی طرف جاتا ہے اور آپ کے وجود میں ہے. آپ سے نکل کر آتا ہے اور آپ تک جاتا ہے اور آپ کے وجود میں ہے. یہ ایک جملہ ہے پورا. منتہا الحلم, منتہا کا مطلب کیا ہے, حلم کا مطلب کیا ہے, حلم کا صبر سے فرق کیا ہے, یہ آپ کو لغت کھولنی پڑے گی, دیکھنا پڑے گا, ائمہ کے واقعات دیکھنے پڑیں گے, اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, میرے خیال سے انشاءاللہ کہ مفید واقعہ اور آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا. اور اب اگر کچھ سوال ہے تو آپ کر لیجئے, اس سے پہلے کہ مجھے یہاں سے باہر کھینچا جائے نکال کے. شروع سے پہلی دعا لیجئے اور پہلے پڑھیے کہ کس کا ترجمہ ہے وہ, مفتی جعفر صاحب کا. کسی کا بھی اس کا مقدمہ پڑھیے کہ سیف سجادیہ آیا کہاں سے اور کیا ہوا. آپ لوگوں نے سب ماشاءاللہ سے کالج اسکول میں گئے ہوئے ہیں, تو بورڈ پہ جب ٹیچر بناتے ہیں فزکس کیمسٹری بتاتے ہیں یہ یہاں سے آیا, ایرو بناتے تو یہ یہاں گیا, تو پھر آپ پیپر پہ لکھیے کہ یہ سیف سجادیہ نکل کے کیسے آیا, کس راوی, سب سے پہلے کون سے امام زادے تھے, انہوں نے ملاقات کی ان سے اور انہوں نے بتایا یہ. تو اب آپ نے پہلے سیف سجادیہ کی تصویر واضح ہو. اب آپ پہلی جو کتاب ہے, پہلی جو دعا ہے سیف سجادیہ کی, اس کا ترجمہ شروع کر دیجیے آپ پڑھنا. سمجھ میں آئے کہ نہ آئے پڑھتی رہیے, جو سمجھ میں نہیں آگے بڑھ جائیں. پڑھ لیا, وقت ہے دوسری دعا شروع کر دیجیے, وقت نہیں ہے رکھ دیجیے اس میں نشانی لگا کر. ترجمے کے ساتھ نہیں, صرف ترجمہ پڑھیے, پڑھتے رہیے. جب 4-5 دفعہ شروع سے آخر تک پڑھ لیں تو پھر آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں واضح ہوں گی. نوٹس اٹھاتی رہیں وہاں سے آپ, تو پھر آپ کے ذہن میں آہستہ آہستہ چیزیں واضح ہوں گی. ٹھیک ہے, جواب ملا آپ کو آپ کی بات کا. یہ آپ اس کے آگے سوال آپ کیجیے گا تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا. پہلے آپ یہ کام کریں, خود آپ کے ذہن میں ریلیٹ کرنا آئے گا چیزوں کو. ٹھیک ہے, کوئی ایسی دعا کہ ہم جو یاد کرتے ہیں یا جو پڑھتے ہیں وہ ہمیں یاد رہے, اس کے لیے کوئی ایسی. دیکھیں, ایک تو مفاتی میں ہے, جناب ارشاد مآب نے وصیت کی جناب امیر المومنین کو, اللہم سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ. یہ دعا ہے, آپ جا کر مفاتی میں تعقیبات میں پڑھیے گا. ٹھیک ہے, سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ, سبحان من لا یأخذ اہل الارض بالوان العذاب, سبحان الرؤوف الرحیم. اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, بعد میں بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. اس وقت آپ پریشان مت کیجیے, اپنے آپ کو زحمت میں مت ڈالیے. یہ ہے ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو صلاحیتیں مختلف دی ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اتنے پیچیدہ رستوں کو ایک دفعہ جہاں یاد رہتا ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں 20 دفعہ جا کے یاد نہیں رہتا, لیکن ان کو اشعار یاد ہو جاتے ہیں, اس کو شعر یاد نہیں ہوتا. ایک ہے 50 رشتہ داروں کے دوستوں کے ٹیلی فون نمبر یاد ہیں, اس کو آیات یاد ہیں, حدیثیں یاد ہیں. تو یہ بڑا انسان کے ساتھ, ایک بہت خاتون ہے, بڑے اچھے کپڑے سی لے گی, کھانا نہیں پکا پائے گی, ہر کام کر لے گی, اچار ڈالے گی, خراب ہو جائے گا. تو یہ مسئلہ ہے سارا. تو انسان دیکھے ایک نہیں ہو پا رہا نا, دعا کرتا رہے خدا سے, کیونکہ اس کا بھی ثواب ہے. جو چیز مجھے خدا نے نہیں دی یا دی تھی میں نے ضائع کی, تو اب اس کو دوبارہ ریکور کرنا چاہ رہا ہوں, اس کا بھی ثواب ہے دعا کرنے کا. لیکن حافظے کو اپنے اس کی تلافی کرے, تدارک کرے. کیسے؟ بہت زیادہ ایک چیز پر کام کر کے. اگر آپ ذاکرہ ہونے کے عنوان سے پوچھ رہے ہیں, مجلس پڑھنے کے عنوان سے, تو بہت زیادہ ایک چیز کو پڑھے. ایک مجلس کو 10 دفعہ پیپر پر لکھ کر یاد کرے, پڑھے, اس کو بار بار دہرائے, اور کہے کہ کہاں پہ اپنے ذہن میں گھمائے, کہے میں کہاں پر آ کر میں رک رہا ہوں, جہاں پر رک رہا ہوں وہاں سے دیکھے یہ تھا, اور اپنے ایک بیگ میں پورے پرچے بنا کر لے کر جائے, اور ان پرچوں کی اینڈرائڈ سب کے بعد تصویر کھینچ لیں کلیئر,
کہ اگر پرچے گھر پہ رہ گئے خدا نخواستہ تو آپ یا میں کوئی بھی جا رہا ہو، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ سے مطلب عمومی اس میں سے دیکھ لے. زحمت میں مت ڈالے انسان اپنے آپ کو، زحمت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیوں یاد کروں ساری چیزیں. پیپر پڑھوں، میں دیکھ کے پڑھوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. لیکن حافظے کی دعا کرتا رہے. ایک چیز حافظہ دیکھنا، بچیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، زیادہ ٹی وی دیکھنا، زیادہ باتیں کرنا اور نیند کی ڈسٹربنس ہونا، یہ سب حافظے کے اوپر اثر ڈالتا ہے. گھر کا ماحول خراب ہونا، چیخ پکار گھر کے اندر، یہ سب چیزیں یہ حافظے کو ڈسٹرب کرتی ہیں. اور میرے خیال سے جو مسکرا رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ نہیں ہے ان کے گھر میں، یا ہے اللہ جانتا ہے باہر. تو ٹھیک ہے. یہ مولانا صاحب خطبے میں جو ہم پڑھتے ہیں کیا پڑھنا چاہیے، اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ کو بتائیں گے؟ دیکھیں خطبہ جو ہے نا، یہ ہمارے یہاں آیا ہے کہ روایت میں خدا کی حمد کرو، رسول خدا کی ثنا کریں اور ائمہ کے پہ درود بھیجیں اور ان کے قاتلوں پر لعنت. تو یہ خطبہ ہے. اس میں امیر المومنین کے بہت سارے خطبے ہیں توحید کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ جو خواتین پوچھتی ہیں نا، یہ اس وجہ سے کہ ہمارے جو مرد ذاکرین تھے، خطبہ تھے، جنہوں نے فرض کیجئے کہ بر صغیر کے بہت بڑے بڑے خطبہ تھے، یہ خطبہ جب پڑھتے تھے تو ان کے خاص فلسفہ ہوتا تھا خطبہ پڑھنے کا، اچھا فصیح و بلیغ، آواز، ترنم، لے یا لہن، اور وہ اس کا ایک خاص فلسفہ تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ ہم یہ خطبہ پڑھ رہے ہیں اور آپ میں سے کسی کے پاس یہ خطبے کے الفاظ نہیں ہیں. اور یہ خطبہ کہاں سے پڑھا؟ فرض کیجئے قبلہ آپ نے مثلا میں کہوں نصیر اشتہائی صاحب، رشید تراوی صاحب تھا، یہ خطبہ رتاج بیوری صاحب نے کہاں سے لکھا؟ یہ پھر بتائیں گے یہ حضرت مسلم نقیل کی زیارت ہے، یہ امیر المومنین خطبہ ہے. یعنی آپ جب انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اپنے آپ کو تو آپ کہنا میں کچھ نہیں ہوں، 5000 آدمی بیٹھے ہیں میرے سامنے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو جوہری صاحب، تراوی صاحب، اشتہائی، جو بزرگان ہمارے چلے گئے، 5000 آدمی بیٹھے ہیں ان کے سامنے، 10,000 آدمی، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مولا کے ذریعے بات کر رہا ہوں میں. تو اس کا ایک فلسفہ ہوتا تھا. آپ کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کوئی بھی نہج البلاغہ میں کوئی بھی خطبہ دیکھا، آپ سے مطلب خواتین ذاکروں کوئی بھی دیکھ کر آپ اسے خطبہ پڑھ سکتی ہیں. تو اس میں توحید کا ذکر ہوتا ہے، پھر رسول خدا کی حمد و تعریف اور مدح کی جاتی ہے، اہل بیت کی تعریف، درود، دشمنوں پر لعن، اور اس کے بعد اما بعد، اس کے بعد پھر تو یہ مفاتیح الجنان. جی مفاتیح خریدیے جا کر، آپ اس میں ہیں ساری زیارت. ویسے ساری نہیں ہے لیکن جو اتنی ہیں کہ حضرت نوح کی بھی عمر ہو کسی کی تو وہ ختم نہیں ہوں گی. مولانا صاحب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سارا مٹیریل ہمارے مائنڈ میں تو بن جاتا ہے کہ ہمیں یہ لکھنا ہے، حدیث کے لیے سارا مٹیریل بن رہا ہوتا ہے، لیکن جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو اور بھول جاتے ہیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں جب آپ نے مٹیریل ذہن میں سوال سب نے سن لیا. دیکھیے سوال ہے یہ کہ ہمارے ذہن میں مٹیریل ہوتا ہے اور ہم جو ہیں وہ لکھنے بیٹھتے ہیں تو اور چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کا یہ کہ اور چیزوں کو چھوڑ دیجئے اور جو چیزیں آپ نے سوچی اس کو لکھتی رہیے. 10-20 دفعہ پڑھنا پڑے گا آپ کو ریلیٹ کرنے کے لیے. کوئی آپ نے آیت یہاں لکھی، آپ کو پھر لے کے اس کو اوپر لے کے آنا پڑے گا. یہ ہے. ہاں ایک بات بتانا بھول گیا، اگر بچے ہیں گھر میں، شیطان بچے ہیں، تو اب وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن معمولاً انسان جہاں سوتا ہے وہاں کوئی ٹیبل ہوتی ہے، ڈراورز ہوتی ہیں، اور اپنی جو سائڈ ٹیبل ہوتی ہے وہاں پر ایک چھوٹی ڈائری اور بال پوائنٹ، پینسل، کچھ بھی رکھے. ایک دم سے ایک نقطہ یاد آتا ہے، فوراً اس نقطے کو پورا کلیئرلی لکھے جو اس کے ذہن میں آیا. اگر یہ گیا تو پھر گیا، واپس نہیں آئے گا. تو جو چیزیں آپ نے ریلیٹ کی اس کو لکھیں، اور اگر کر سکتی ہیں تو دوسرے پیپر پہ وہ لکھتی ہیں جو مجلس میں اچھی چیزیں ہیں لیکن مجلس سے تعلق نہیں ہے، مجلس میں یہ ہیں. ٹھیک ہے. اور مجلس بنائیے آپ لوگ 35 منٹ کی، وہ خود بخود 45-50 منٹ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور بہرحال یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، جو نہیں کرتے تم کام وہ کیوں کہتے ہو، لیکن جو ہے آپ وہ یہ کام کیجیے. ٹھیک ہے. تو آپ کا جواب مل گیا آپ کو. دیکھیں مسئلہ اس میں فقہی ہے کہ 4 دیوار سے باہر جانا بذات خود حرام نہیں ہے. خاتون کی کوئی مرد آواز سنے حرام نہیں ہے. خاتون اپنی آواز کسی مرد کے ساتھ بات کرے نامحرم کے ساتھ حرام نہیں ہے. اگر اس میں مذہب کا توہین کا پہلو آ رہا ہے، خاتون مشہور ہو رہی ہے اس عنوان سے وہ بھی کہ برے انداز سے اس کا ذکر کیا جائے، فتنہ فساد کا اندیشہ، تب غلط ہے. ورنہ تو لیکن یہ کلچر جو ہے ہمارا، جو ہمیں علماء نے فقہاء نے بتایا کہ نہ جائے تو بہتر ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک عجیب ہے، پہلے تو میرے خیال سے مجلس کیسے کی جائے اس کے اوپر شاید 4-5 اشرے پڑے جائیں تو کم ہے.
خاتون کی آواز باہر جا رہی ہے، اچھے معنی دارت، کوئی معنی نہیں ہے اس بات کا، صحیح نہیں ہے یہ بات، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اس طرح سے کیا جائے. اور بہرحال وہ تو میں کیا بتاؤں اس پہ، یہ صحیح نہیں ہے. میں نے فتویٰ بتا دیا آپ کو، صحیح نہیں، میں کلچرلی کہہ رہا ہوں، فتویٰ بتا دیا آپ کو، کوئی اس میں اشکال نہیں ہے بذات خود. سوشل میڈیا پہ مہمانی کر رہی ہے لیڈیز. اب انہوں نے پہلے سوال کیا تھا، میں آپ کا سوال سن لیا، آپ کمپلیٹ کیا. انہوں نے سوال ہے مذاہب کی اوتھینٹسٹی، اور آپ کا تھا سوشل میڈیا پہ جو، ہاں میں سمجھ گیا، سن لیا، دونوں کا جواب دیتا ہوں میں. پہلے جو مذاہب کی اوتھینٹسٹی دیکھیں، یہ اب خیر انتقال ہو چکا ہے تو میں بتا دوں کہ خدا درجات بلند کرے، مغفرت فرمائے ان کے والدین کی، ان کے ذوی الحقوق کی، انشاءاللہ اولاد کو صحت سلامتی عطا فرمائے، ان کی طول عمر برکتیں. آغا بہجت سے پوچھا گیا کہاں پر مستند مذاہب ہیں، تو انہوں نے فرمایا کتاب عقل میں. کیا مطلب؟ یہ لوگ بہت سے غلط سمجھتے ہیں اس بات کو کہ عقل سے کیا تعلق ہے، ایک بڑے مرجع اتنا بڑا بات کر رہا ہے، کچھ کا اس کے حساب سے سمجھیے. یعنی انسان کا ذوق اور فلیور ایسا ہو کہ وہ مختلف کتابیں پڑھ کے اس میں سے دیکھ سکے. اور مصائب پڑھنے کے لیے انسان خالص طریقے سے دعا کرے تو خود بخود اس کے ذہن میں جو مصائب ہیں اس کو ریلیٹ کرنا آئے گا. شیخ عباس قمی نے جیسے حضرت علی اکبر نے پانی مانگا، شیخ عباس قمی نے ریلیٹ کیا اس کو کس سے، محمد حنفیہ نے جو پانی مانگا صفین میں، اس سے ریلیٹ کیا. حضرت عباس کے مصائب کو ریلیٹ کیا شیخ عباس قمی نے، یا شیخ عباس قمی نے اور علماء نے، کہ جب جعفر طیار کی شہادت کی خبر پہنچی تو امیر المومنین نے کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی اور میری کمر کا جوڑ ٹوٹ گیا. رسول خدا نے فرمایا کہ بھائی کی موت ہے مت بتانا، علی کو میں بتاؤں گا. یہ تو آپ مطالعہ کریں. اور اس میں ایک معیار دے دوں کہ اگر توہین ہو رہی ہے، یعنی سو سلام مرثیہ نوحہ، یہ قطعاً غلط ہے. میں اپنی کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں، فتویٰ نہیں بتا رہا، نہ روایت بتا رہا ہوں، کہ پڑھے جا رہا ہے وہ نوحہ خان بے ردا ہو گئی، زینب بے ردا ہو گئی. یہ معیوب ہے، یہ بری بات ہے، یہ خلاف ادب ہے. ایک امتحان ہوا تھا خاص موقع کے لیے، آپ اس کو، میں نے شعراء فارسی کے جو ہیں پختہ، دیبل کمیت ابن سکیت، یہ جو امام کے سامنے، انہوں نے کسی نے بھی جا کر بے ردائی کا ذکر نہیں کیا. آپ کی جرت ہے، پھوپھی ہیں امام رضا علیہ السلام کی، آپ ان کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ. میں کیا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پھوپھی بھی تو آپ کی پھوپھی بے ردا ہوئی تھی. یہ بری بات ہے، صحیح نہیں ہے یہ. اور اس کو آپ گزاریے کسی طرح سے، اس مرحلے کو بتانا بھی ہے آپ کو ظلم، اور احتیاط کے ساتھ، حجب اور حیا کے ساتھ. کس طرح سے؟ مدینے کی رخصت یہ تھی، عباس کھڑے، اکبر کھڑے، لیکن جب 11 محرم کی رخصت تھی تو کس طرح سے رسول زادیوں کو لے کے جایا گیا. بے کجاوا آپ نے کہہ دیا، بے محمل کافی ہے. اور بعض شاعر ہیں جو شاید پتہ نہیں کیا دیکھ کر، کوئی چودھریوں اور وڈیروں چودھریوں کی لڑائی دیکھ کر وہ شاید کربلا کے بارے میں نوحہ لکھتے ہیں، انتہائی ردے سے ساقط، بالکل لو لیول، اور واقعاً وہ حد ہوتی ہے ایک. تو یہ آپ مقتل لحوف ہے، نفس المحموم ہے، جتنے بھی ترجمے ہوئے ایرانی عراقی علماء کے، وہ آپ دیکھیں، اس میں جو آپ کو صحیح چیز لگے اس کو آپ پڑھ لیں. اگر اس پہ لکھا ہے کہ مولانا ختم کریں تو میں بس آ رہا ہوں. اچھا میرے لیے مولانا صاحب نے میرے لیے، اچھا آپ کے لیے، میں نے نہیں پڑھا، ایسے چشمہ نہیں تھا. نہیں پریشان نہیں ہوئی، میں بھی پہلا لفظ پڑھا تھا کہ وہ چشمہ میں ڈھونڈ رہا تھا کام. خیر، تو ایک تو یہ بات ہو گئی. تو آپ کی بات ختم ہو گئی. جو ترجمے ہیں ان کو دیکھیے اور اس میں سے ذوق کے حساب سے نکالیے. کبھی کبھی انیس کو پڑھیے. انیس کا ایک شعر بہت بہترین. اب انیس کہہ رہے ہیں کہ جناب زینب کی وصیت ہے اون محمد کو، زبان حال ہے، ماں نصیحت کر رہی ہے، مقتل میں بیچتے ہو، روکے کوئی رستے میں تو ڈریو نہ میری جان، بس کلمہ توحید پڑھے جائیو ہر آن، اقرار نبوت میں فصاحت کا رہے دھیان، دل بند ہو تم 3 اماموں کے میں قربان، کہنا کہ ملازم ولی ابن ولی کے، ہم آئے ہیں لشکر سے حسین ابن علی کے. اب آپ مجھے بتائیے کیا بات کہی ہے انیس نے؟ نہ کچھ نہیں ہوا ایسا، اور حقیقت میں نہیں ہے، لیکن آپ جناب زینب کے سطح کو بتا رہے ہیں کہ ماں کو تسلی کی ضرورت ہے. ماں کہہ رہی بیٹا دیکھو برزخ میں جاؤ گے گھبرانا مت، امامت کا عقیدہ ساتھ لے کے جانا، نبوت ساتھ لے کر جانا، اور جب منکر نکیر آئیں پوچھیں سوال کہیں پر ہو تو، اب یہ میں نہیں کہہ رہا منکر نکیر آئیں گے یا نہیں آئیں گے ان کی خبر میں، مجھے نہیں پتا، مثال دے رہا ہوں کہ کہنا کہ ملازم ہے ولی ابن ولی کے. ملازم مطلب
جڑے ہوئے ہیں ہم حسین سے جو کہ خود ولی اللہ کا بیٹا ہے. تو ہم آئے ہیں لشکر سے حسین ابن علی کے, اور اس کے بعد آخری درجہ یہ ہے تمہارا کہ سب سے بلند ترین درجہ ہے تو حسین ابن علی کے لشکر سے آنا. اب کرنا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ تو یہ آپ ایک منزل طے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کی بات دیکھیں. سب سے پہلی بات تو بچیوں کے باپ بھائی یا ان کے شوہر, ان کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرے سامنے جو سوال ہے وہ یہ کہ مجھے نہیں پتا, لوگ بتاتے ہیں کبھی اور بچے بتاتے ہیں یا بچیاں ہماری بتاتی ہیں, مولانا دیکھیں کمنٹس آر ٹرنڈ آف فار دس ویڈیو. وہ کمنٹس ہم نے ٹرن آف کر دی ہیں. آپ نے کمنٹس ٹرن آف کر دی ہیں, آپ نے نامحرموں کی نگاہوں کو بھی ٹرن آف کیا جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں کیا. ہماری بچیاں ہیں, نیک عمل ہے اور نہیں ہے یہ صحیح چیز, پسند نہیں کیا گیا اور اچھی بات نہیں ہے جو گفتگو ہوتی ہے جس طرح سے. تو حرام میں نہیں کہہ رہا, اگر کیونکہ فتویٰ مرجع نے نہیں دیا تو میں بھی نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ کہ اچھی چیز نہیں ہے. اور بعض خواتین کے بارے میں بتایا مجھے کہ انہوں نے نام لکھا ہے, اپنا نہ کچھ لکھا ہے, اپنے مرثیہ سوچ سلام اپلوڈ کیے, کسی کو نہیں پتہ. اب کوئی نہایت بے وقوف اور نادان اور احمق قسم کا ان کا محرم ہو, بالکل ہی گاؤدی قسم کا, تو وہ بتائیے یہ میری بہن نے پڑھا ہے یا میری بیوی نے پڑھا ہے, تو اس کے لیے تو اس کا تو حق ہی ہے کہ یہ ہو. ورنہ تو محارم کو پتہ ہے اور ان کو تو ان سے باہر بات نہیں نکل رہی, تو اچھی ٹھیک ہے, انہوں نے ویڈیو بھی نہیں ڈالی, آواز ڈالی ہے اپنی, ٹھیک ہے, تو یہ چلیں. لیکن یہ میرا مسئلہ نہیں, ان کے والد کا, ان کے شوہر کا مسئلہ ہے, اور اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اور مرجع نے جہاں تک کہا کہ دیکھو فتنہ فساد نہیں ہے, کوئی تمہیں غلط نظر سے نہیں دیکھ رہا, واقعی ضمانت لے سکتا ہے انسان. تو یہاں پر واضح بات جو کی جا رہی ہے مجلس میں, کمنٹس کبھی کبھی لوگ پڑھواتے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مطلب فہم ان کی اور سمجھ بالکل ہی اٹھ گئی ہے دنیا سے. کچھ کی کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے, تو ایک عجیب سی باتیں ہیں. بات واضح ہوئی آپ کے لیے؟ اور ایک چیز اور, جیسے مرضیوں سے ہٹ کے جیسے آئی ایم سائیکالوجسٹ اور ڈاکٹرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, اگر اویئرنیس پروگرام یا مینٹل ویلنس یا ہولسٹک کیئر کی بات کی جائے, اس کے اوپر اگر اویئرنیس ویڈیو بہت اچھی بات ہے یوٹیوب یا انسٹاگرام پہ اپلوڈ کی جائے تو یہ ہمارے لیے صحیح ہے. دیکھیں. لیکن اگر اس میں پردہ ایسا ہو جائے کہ بعض خواتین کو دکھایا, انہوں نے پوچھا کہ مولانا ایسے ہے کہ بہت زیادہ کور کر لیتی, ماتھے کو آنکھوں تک آ جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ چن کو مطلب جو واجب پردے سے زیادہ کر لیں, اور اگر ایک لمیٹڈ گروپ ہو تو اچھی چیز ہے. یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اویئرنیس کریں. لیکن میرے خیال سے اس کے اندر امام باڑے والوں کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ خواتین کو بلائیں اور وہاں پر آ کر ان کو لائیو یہ کام کریں اور ریکارڈ ہو جائے. بہرحال میرے خیال سے ہم ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہم اس کو روک نہیں سکیں گے, لیکن آپ نے پوچھ لیا تو آپ کا شکریہ. لیکن یہ اس میں پرابلمز ہیں کہ, اور عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں, اور بڑی پیچیدگیاں ہیں. خاندانوں میں تنازعات ہو جاتے ہیں, وہ زبردستی آپ کو ایسی بات کہہ دے گا کہ فرض کیجئے کہ وہ برا لگتا ہے, کیونکہ خواتین کا مسئلہ ہمارے مذہب میں اور کلچر میں حساس ہے ذرا. اور اگر وہ اس کی ایک اسپیسیفک سرٹن ایج ہو تو اور حساس ہے, شادی شدہ ہے تو اور حساس ہے. اچھا خاصا وہ مجلس سے پڑھ رہی تھی, گئی, کسی نے شوہر کے سامنے آ کر تعریف کر دیا, آپ کی بیگم کی مجلس سنی, ماشاءاللہ سے کیا خطابت ہے, یہ ہٹ کرتی ہے شوہر کو. البتہ اگر تھوڑا سا اب ایک پرسی کوئی محرم ہے, کوئی خاندان کا ضعیف العمر انسان ہے, الگ بات ہے. لیکن تو وہ آئے گھر میں اور کہا کہ کل سے مجلس نہیں پڑھو گی, سب سے پہلی مصیبت ہے مجلس میں. تو یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. بات واضح ہو گئی میرے خیال سے آپ کے لیے نا. ایک سوال آف دا ٹاپک پوچھنا ہے کہ فارسی اور عربی سیکھنی ہو تو کوئی کتاب ایسی ہے یا کوئی ایسی؟ دیکھیے کتاب سے تو نہیں سیکھ سکتی ہیں آپ, کتاب سے نا. اس کے لیے میرے خیال سے آن لائن کورسز وغیرہ ہیں جو ہو رہے ہیں, تو لیکن مجھے نہیں پتہ کہ اب وہ کیا ہوگا, اور اگر ہو بھی جائے تو اس کے لیے آپ بہت محنت کرنی پڑے گی لینگویج سیکھنے کے لیے. اگر آپ اس ماحول میں نہیں ہیں تو روزانہ آپ کو 1-1.5 گھنٹہ کم از کم لگانا پڑے گا اس کے اوپر. اور بہت سارے کورسز شروع ہوئے ختم ہو گئے, عدم دلچسپی یہ سب, لیکن اچھی خاصی خواتین جو پڑھا رہی ہیں اور اچھی فارسی پڑھا رہی ہیں وہ کوئی جگہ کوئی سب یہ آن لائن ہے. جگہ کا مجھے نہیں پتہ, آن لائن ہے. لیکن یہ کہ اور اس میں اگر آپ کہیں بات کریں ایڈمنسٹریشن سے تو شاید کچھ ہو سکے انشاءاللہ. ہم لوگ کو کرانی چاہیے نا, بچوں کو بھی عربی سے واقفیت ہونی چاہیے تھوڑی سی. اچھا میں فارسی زیادہ عربی کے اوپر زور دوں گا کیونکہ دعائیں, قرآن, سب چیزیں حدیث عربی میں. فارسی کا تو ایک وہ شوق میں فارسی شوق میں آتی, لیکن ایرانی علماء کی بڑی زبردست کتابیں,
اور جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں اتنی زبردست کتابیں لکھی جا رہی ہیں قم میں اور ایران کے اندر، علماء جو لکھ رہے ہیں کہ وہ مطلب بہت کتابیں، تو واقعاً وہ ایک علم ہے اس کے اندر. اصل مقصد ہے علامہ اقبال کی کتب جو ہے نا وہ ہمارے اپنے ہیں، تو ان کا یہ کیونکہ اکثر باغ درا وغیرہ جو بہت ساری فارسی کتاب ان کا کلام ہے، تو وہ سمجھنے کے لیے ہم لوگ کو بھی ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. جی جی ہاں جی ہاں جی بالکل. لیکن یہ مسئلہ ہے اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے، اپنے دل کی کیفیت کو کرنے کے لیے کون سی دعا اور کون سی زیارتیں ایسی ہیں؟ دیکھیں کثرت سے انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صلوات استغفار قل هو اللہ انا انزلنا یہ پڑھ کر امام عصر کو ہدیہ کرتا رہے. نماز اول وقت پڑھے. 2 چیزیں بتائی ہیں چھٹے امام نے، ایک تو زبان اور صدق الحدیث ادا الامانت، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چیزیں بڑھتی رہتی ہیں. تو یہ بنیادی ترین چیز ہے. اول وقت نماز انسان پڑھے، اور اول وقت کا مطلب یہ نہیں کہ مصائب ہو رہے ہیں. مجھے پاس کس نے بتایا مصائب ہو رہے تھے، 8-10 خواتین اٹھ کے چلی گئی کہ ہم اول وقت نماز پڑھنے جائیں گے. تو میں نے کہا یہ اب مصائب کی بے حرمتی ہے. 15 منٹ میں مصائب ختم ہو جائیں گے، آپ جا کے نماز پڑھ لیجیے. تو اول وقت نماز قرآن کثرت سے پڑھے انسان. اگر دیکھ کے نہیں پڑھ پا رہا تو آپ جا رہی ہیں کہیں رکشہ ٹیکسی گاڑی میں گھر میں اپنے کہیں، تو قرآن قل هو اللہ انا انزلنا پڑھتے امام عصر کو ہدیہ کریں. استغفار صلوات کثرت سے پڑھے انسان. اور جتنی چیزیں بھی ائمہ نے بتائی ہیں نا وہ تمام کی تمام چیزیں روحانیت میں اضافہ کرتی ہیں. مہمانوں کے لیے کھانا پکانا، خدمت کرنا مہمان کی، بزرگ کی. ہم محلے میں کوئی خاتون ہیں جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی صاحب ہیں، کھانا دے دیا اپنے گھر کے مردوں کو، ان کو جا کے دے دیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، مدد کرنا مومنین کی جو مشکل میں ہے، اس کی مشکل کو حل کرنا، حتیٰ ایسی بات کرنا اس کا دل میں سکون آ جائے اس کے دل کو. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ جو ایک اہم ہے. مجلس امام حسین، استغفار، صدقہ خیرات، نماز، قرآن، دعا، یہ سب چیزیں ہیں. اور ہم کبھی دیکھتے ہیں وہ آغا بہجت کا ذکر سنتے ہیں، آغا قاضی تباہی اور کیا، اور وہ تو ہم دیکھیں وہ ایک الگ چیز تھی، اور آپ کو اپنی کیپیسٹی میں رہ کر کرنا ہے، اور انشاءاللہ بڑھے گا یہ پھر.